دوستو آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ ہے جی بی او بی کورس کے متعلقہ. اس میں جو شاگرد کام کرتے ہیں ان کو مسائل کون سے درپیش ہیں, کون سے لوگ کامیاب ہیں, ان کی کامیابی کا راز کیا ہے. ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں فرحان بلال صاحب. جو پہلی ٹرینڈز تھے جی بی او بی کے, کیا متاثر ہوئے ہیں؟ کورس میں آنے والے ہر اسٹوڈنٹ کو یہ کہ مجھے بس کلائنٹس مل جائیں. صرف جو کلائنٹس ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہیں. کلاس میں جو خواتین آتی ہیں کیا یہ آسانی سے سیکھ لیتی ہیں؟ جو لوگ کما نہیں پاتے ان کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے؟ کلاس میں کیوں ٹرین اچھے انداز سے نہیں ہوتی؟ آپ نے اس فیلڈ کو جوائن کیا پچھلا کیریئر چھوڑ کے, کیا اچھا کیا؟ جاب سے تو کم از کم میرے خیال میں یہ 1000 درجے بہتر ہے. جی بی بی کورس میں اسکیمز کیسے کیسے ہوتے ہیں؟ کون کون سی ورائٹیز ہیں جو شاگردوں سے ہو چکی ہیں؟ فائبر پہ بھی اسکیم ہونا شروع ہو گیا. اگر کسی شخص نے زیادہ پیسے کمانے ہوں جی بی او بی سے, آتا کون سی طرف جائے, ذاتی سائٹ یا ٹیم بلڈنگ؟ یہ ٹیم جو لوگ بناتے ہیں اس سے کتنا پروفٹ نکالا جا سکتا ہے, اور کیسے اس کو ٹیم کو بلڈ کریں, کیسے اس کو اپریٹ کریں؟ السلام علیکم. امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے, زبردست ہوں گے. دوستو آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ ہے جی بی او بی کورس کے متعلقہ. اس میں جو شاگرد کام کرتے ہیں ان کو مسائل کون سے درپیش ہیں, کون سے لوگ کامیاب ہیں, ان کی کامیابی کا راز کیا ہے, اور یہ ساری باتیں انشاءاللہ کریں گے. ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں فرحان بلال صاحب. انفیکٹ یہاں پہ ہمارے ادارے میں جو لوگ پیڈ کورس کرتے ہیں جی بی او بی کا, سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ میری صرف شہرت ہے, اصل میں کام فرحان بلال صاحب کرتے ہیں. فرحان بلال صاحب ان کو ٹرین کرتے ہیں, ان کو یہی سکھاتے ہیں. ان کی سکسیس کے پیچھے ساری کی ساری طاقت انہی کی ہے. تو آج ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ ان کو کون کون سی مشکلات درپیش ہیں, پھر ان کے شاگردوں کو کون سی مشکلات درپیش ہیں, اور کون سا بندہ کیا کرے تاکہ اچھے انداز سے جی بی او بی کورس کر کے پیسے کما سکے. تو ملتے ہیں فرحان بلال صاحب سے. فرحان صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. فرحان صاحب تھینک یو سو مچ, ہمارے شو میں ویلکم. ویلکم. اور آپ ماشاءاللہ لوگوں کو کافی عرصے سے ٹرین کر رہے ہیں. بے شمار لوگ یہاں چینل پہ جانتے نہیں ہیں کہ یہاں پہ سکھاتے اصل میں آپ ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. نارملی تو آپ فرسٹ ڈے کلاس میں آ جاتے ہیں, لیکن جس دن آپ کلاس میں نہیں آ پاتے کسی مصروفیت کی وجہ سے, تھوڑا سا شاکنگ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. ان کو بتانا پڑتا ہے کہ میں یہاں پہ کیوں ہوں, اور اس کے بعد ان کو سمجھ آتی ہے کہ جو کورس ہے وہ میرے ساتھ چلے گا. جو میکسیمم ہے, آپ کے بھی لیکچرز ہوتے ہیں ساتھ ڈیفینیٹلی, لیکن میکسیمم کورس میرے ساتھ چلے گا. انہیں ساری بات سمجھانی پڑتی ہے, تھوڑا سا کنوینس کرنا پڑتا ہے, پھر وہ تھوڑا سے مطمئن ہوتے ہیں. جو دوست نہیں جانتے تو میں ان کو تھوڑا سا بتاؤں کہ فرحان بلال صاحب میرے سب سے پہلے شاگرد ہیں جی بی بی کورس کے. میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں, سگے چھوٹے بھائی. کئی لوگ سوال کرتے ہیں سگے بھائی, یس سگے بھائی ہیں. اور ان کو 6-7 سال پہلے شاید ان کو کروایا تھا یہ کورس. یہ اپنا کیریئر سوئچ کرنا چاہتے تھے تو تب انہوں نے کام کیا تھا. اب ان کی ٹیم ماشاءاللہ کام کرتی ہے اور یہی ٹیچ کرتے ہیں یہاں پہ. انہی کے شاگرد ہیں جو پیسے کما رہے ہیں, تو سارا سیرا انہی کے نام ہے. جو آپ کی کلاسیں ہیں اس میں آپ نے نوٹ کیا کہ جو پہلی ٹرینڈز تھے اس میں جی بی بی کے, کیا متاثر ہوئے ہیں؟ ٹرینڈز کسی حوالے سے ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ متاثر ہوئے ہیں, لیکن اس کی وجہ جو سب سے بڑی ہے وہ یہی ہے کہ میکسیمم جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پرانی اسی ٹیکنیک کو فالو کرتے آ رہے ہیں, پرانی اسی چیز کو فالو کرتے ہیں. اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج سے جو 6 سال پہلے جو میں نے آؤٹ ریچ کی تھی سائٹس, یا جو میری نظر میں تھیں, آج بھی لوگ انہیں کو لے کے آگے سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹس جو ہیں میکسیمم اپنی نیو آؤٹ ریچ نہیں لے کے آ رہے. تو کلاس میں بھی اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ جب تک آپ کے پاس یونیک سائٹس نہیں ہوں گی, نئی آؤٹ ریچ نہیں ہوگی, تو تھوڑی سی مشکلات آپ کو آ سکتی ہیں. کیونکہ ایک ویب سائٹ ہے یا 100 ویب سائٹس ہیں, وہ تقریباً 10,000 لوگوں کے پاس ہیں. ان ویب سائٹس کے جو خریدار ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہوں گے. جب آپ کے پاس یونیک ڈیٹا ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ کو آرڈرز ملنے کے چانسز زیادہ ہوں گے. تو موسٹلی جو اسٹوڈنٹس ہیں نا یہاں اسٹک ہو جاتے ہیں. مطلب ایون یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کورس اسٹارٹ ہوتا ہے, پہلے دن سے ہم ایمفیسائز کرتے ہیں کہ آپ نے وینڈرس پہ زیادہ فوکس کرنا ہے. شروع میں ہمارے جو 4 لیکچرز ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 4 لیکچرز ہمارے ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں کہ وینڈرس پہ ہم نے بتانا ہے وینڈرس کے جو ڈفرینٹ طریقے ہیں, کہ کس طرح وینڈرس کو آؤٹ ریچ کیا جاتا ہے, کس طرح فائنڈ کرنا ہے, ٹارگیٹڈ وینڈرس کس طرح فائنڈ کرنا ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف کورس جب ہم دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وینڈرز آؤٹ ریچ کتنی ہے آپ کی, تو کسی کی 10 ہوتی ہے, کسی کی 5 ہوتی ہے, کسی کی 15 ہوتی ہے. کیونکہ کورس میں آنے والے ہر اسٹوڈنٹ کو یہ کہ مجھے بس کلائنٹس مل جائیں. انہیں یہ بتانا میرے لیے اکثر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ صرف جو کلائنٹس ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہیں, بلکہ ان کلائنٹس کو جو ہم نے ڈیٹا پرووائڈ کرنا وہ کافی امپورٹنٹ ہے. انوینٹری آپ کی وہ اپنے ان کو سیل کرنا جو
ذخیرہ چاہیے. جی بالکل ایسے. ایون ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ سب ٹیم ممبر ایک ہیں, انہوں نے مجھے بڑی خوشی کے ساتھ آ کے بتایا کہ سر میں نے کلائنٹ پکڑ لیا, اب بس آپ نے اس کو سائٹیں پرووائڈ کرنی ہے. تو میں نے اسے کہا جی کلائنٹ پکڑنا میرے نزدیک جو ہے اس وقت شاید کافی لوگوں کے لیے مشکل چیز ہے, لیکن میرے نزدیک کلائنٹ پکڑنا شاید 20-30% ہے. اس کلائنٹ کو اس کے مطابق سائٹیں نکال کے فائنڈ کر کے آؤٹ ریچ کر کے ڈیلس کر کے اس کے بجٹ کے اکارڈنگ پرووائڈ کرنا, یہ باقی 70% کام یہ ہے. تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کلاس کے اندر جو میکسیمم اسٹوڈنٹ جو ہے توجہ نہیں دیتے, وہ کیا ہے کہ کلائنٹس پہ فوکس کر رہے ہیں, جو ڈیٹا پرووائڈ کرنا ہے اس کی انوینٹری پہ فوکس نہیں کر رہے. اس وجہ سے جو ہے تھوڑا سا مشکلات آہستہ سے بڑھتی جا رہی ہیں اسٹوڈنٹس کی. جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ آتے ہیں کلاس میں, ان میں سے 40-50% کلاس میں رہتے رہتے ناکام ہوتے ہیں. ناکام اس مراد یہ نہیں کہ علم سیکھتے ہیں, جبکہ باقی ادارے چیک کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے علم سیکھ لیا, علم جان لیا, تو کامیابی یہی ہے. ہمارے نزدیک کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ کما لیں. جو لوگ کما نہیں پاتے, ان کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے, کلاس میں کیوں ٹرین اچھے انداز سے نہیں ہوتے؟ اصل میں جب اسٹوڈنٹ سے پوچھا جاتا ہے نا, مطلب ہم کلاس کے اینڈ پہ جب ایک ریویو لیتے ہیں کہ آپ نے کلاس میں کیا سیکھا کیا نہیں سیکھا, تو میکسیمم اسٹوڈنٹس یہی کہتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا سیکھا ہے. لیکن جب پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا اسٹیپ لیا, تو مور دین 50% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اسٹیپ نہیں لے رہے ہوتے. ایون انٹرنشپ ہماری جب شروع ہوتی ہے, جب اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں تو لرننگ بڑی اچھی ہے ان کی, مطلب ہر چیز سمجھ آ رہی ہے. لیکن جب اسٹیپ لینے کی باری آتی ہے, اب ٹولس بائی کرنے ہیں, اب میں نے انہیں فرسٹ ڈے سے کہہ دیا کہ چلیں AHRE ایک مہنگا ٹول ہے, تھوڑا سا ایکسپینسیو ہے, ویسے تو بائی کرنا چاہیے, ریکمینڈیڈ ہے. اگر آپ نہیں کر سکتے کم از کم SEM رش بائی کر لیں, وہ آپ کو بڑا سستا مل جاتا ہے. تو ایون یہ ہوتا ہے کہ کورس اینڈ ہونے والا ہوتا ہے اور ابھی تک کسی نے SEM رش بائی نہیں کیا ہوتا. تو میرے نزدیک یہ ہے کہ لرننگ وہ کر لیتے ہیں, چیزیں سمجھ لیتے ہیں, لیکن جب باری آتی ہے اسٹیپ لینے کی, اسے ایگزیکیوٹ کرنے کی, وہ اس میں تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایون آئی تھنک بیچ 37 یا 38 میں ایک اسٹوڈنٹ تھے, تو ان کو وہ بہت زیادہ کویشچن کرتے تھے, مطلب پوری کلاس میں سب سے زیادہ سوالات ان کے ہوتے تھے. کلاس میں بھی, انٹرنشپ میں بھی, کلاس کے بعد میرے پاس 15-20 منٹ کھڑے رہتے تھے, کویشچن کرتے تھے. لیکن جب انہیں پوچھا آپ نے کام کیا ہے, تو کام ان کا زیرو ہوتا تھا. تو وہ کہتے سر میں صرف نالج لینے کے لیے آیا ہوں, میں کام بعد میں کروں گا. اور میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اگر آپ نے ابھی ان 2 ماہ میں کام نہ کیا, آپ کی روٹین نہ بنی, آپ نے ایگزیکیوشن نہ کی, تو غلطیاں کیسے پتہ چلیں گی ہمیں کہ غلطیاں کیا کی ہیں آپ نے. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس تھوڑا سا اسٹیپ لینے سے گھبراتے ہیں. اچھا, ایک اور بھی بات ہے, آپ کبھی نوٹ کریں پاکستان میں نا, آپ انفارمیشن والی ویڈیوز کریں کہ فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا, فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا, آپ ان کی ویوز چیک کیجیے گا. اور دوسری طرف آپ کسی باقاعدہ علم یا ہنر والی جو سیریس چیز ہو, لوگوں کی تقدیر شاید بدل سکے, ایسے کنٹینٹ کریں. آپ دیکھیں گے جو انفارمیشن ہے اس کی زیادہ پذیرائی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں نا 2 چیزیں بڑی کمال ہیں. پہلی چیز کمال یہ ہے کہ ماشاء اللہ ہماری قوم کی سپیڈ بہت ہی تیز ہے, اتنی تیز ہے سپیڈ. جو لوگ 4 سے 6 میں آتے ہیں ملاقات کے لیے, ان میں سے اکثریتی لوگ مجھے کہتے ہیں سر میں نے آپ کا کورس دیکھا, سر کمال ہے, مزہ آ گیا. تو سر میں نے کورس کر لیا, اب آگے کیا کروں؟ میں پھر ان سے سوال کرتا ہوں, آپ نے کورس دیکھا ہے کہ کیا ہے؟ کہتے ہیں سر دیکھا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پورے کورس کے لیکچرز تو اتنے تھے, آپ نے کتنے لیکچر دیکھے ہیں؟ تو کہتے ہیں 2 لیکچرز. یعنی جلدی سے جلدی وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ٹو دی پوائنٹ انفارمیشن ملے. مسئلہ یہ ہے کہ اس پروسیس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. اگر وہ پروسیس کا حصہ بنیں گے نا, تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ نالج بھی مل جائے گا. جیسے آپ نے اگزامپل دی ایک اسٹوڈنٹ کی, یہ اسٹوڈنٹ کو نا اصل میں علم حاصل کرنے کا شوق ہے, چونکہ پاکستان میں سچ بتاؤں لوگوں میں نا انہوں نے کیا کہ روایتی علم کی شاید شوق کم ہو, لیکن وہ معیار سیٹ ہو گیا کہ وہ حاصل کریں. لیکن جب اسے باہر آتے ہیں تو لوگ یقین کریں کہ جو علم ہے نا, جو بے وجہ علم ہے, بے وجہ فلاں جگہ پہ ایسا ہوا, فلاں یہ نیوز آ گئی, فلاں یہ آ گئی, شاید وہ انسان کی زندگی چینج نہ کرے, لیکن ان کے ویوز کا بھی چیک کریں کتنے آتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, یہ بھی ایک ان کا مسئلہ ہے. اور کون کون سے مسائل ہیں؟ اور اس کے اندر جو ہے اگر ہم کمپیریزن کریں, بیچ نمبر آئی تھنک 3 یا 4 سے میں نے یہ اس کو ٹیک اوور کیا تھا کورس کو, میں تب سے یہ کروا رہا ہوں. ہمارا بیچ 50 جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ماشاء اللہ. تو اگر اسٹارٹنگ میں دیکھا جائے بیچ نمبر 15 یا 20 تک جو تھا, اس میں آرڈرز آنے کی جو رفتار تھی وہ تھوڑی بہتر تھی. آہستہ آہستہ رفتار کم ہونا شروع ہوگی. اب یہ بھی تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت ہے اسٹوڈنٹس کو کہ اس وقت یہ تھا کہ مارکیٹ میں ایک تو اتنا رش نہیں تھا, اور وہی جو سائٹیں ہیں, مطلب ہم کہتے ہیں ری سیلنگ, ہماری اپنی محنت نہیں ہے, ہم نے کسی کی لسٹ پکڑی اور کسی کی لسٹ پکڑ کے اس کو ری سیل کر لیا. اب اتنے زیادہ ری سیلر ہو گئے ہیں کہ فیس بک پہ جہاں پہ فٹافٹ آرڈر آ جاتا تھا, میں جب فیس بک کا لیکچر اسٹارٹ کرتا تھا میں اکثر اسٹوڈنٹ سے کہتا یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ سب سے پہلے آرڈر آتا ہے, اس لیے آپ نے ذرا یہاں پہ زیادہ ایکٹیو ہونا ہے. لیکن آج کل جو ہے یہ بات میں کہنا چھوڑ گیا ہوں,
تو تب ٹرینڈس کچھ اور تھے. اب یہ ہے کہ چونکہ ری سیلرز بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے سر میں وہی گھسا پٹا ڈاٹا دیے جا رہے ہیں کہ ڈاٹا چینج ہوگا تو شاید اس میں اچھا نتائج ملے. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ گوگل کی جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے اپڈیٹ آپ کے ساتھ ڈسکشن اکثر ہوتی رہتی ہے, تو گوگل کی اپڈیٹ کے بعد جو کلائنٹس ہیں وہ بھی تھوڑے سیانے ہو گئے ہیں, آہستہ آہستہ وہ تھوڑے سیانے ہوتے جا رہے ہیں. وہ جو سی پی ٹی سائٹس تھیں جن کے اوپر جو ٹریفک ہے وہ شاید اچھے کی ورڈس پہ نہیں آ رہی, ان کو پتہ چل گیا کہ یہ سائٹیں اچھی نہیں ہیں. اب جو میں فیل کرتا ہوں یہ ہے کہ کلائنٹس جب ہمارے پاس آتے ہیں ان کی ڈیمانڈس تھوڑی سی مختلف ہو گئی ہیں. اب ہمیں پراپر وہ 10 ڈیمانڈس بتاتے ہیں کہ فلاں چیز ہونی چاہیے, فلاں نہیں ہونی چاہیے, یہ ایسے ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے. تو اگر ہم ان چیزوں کو میٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں آرڈر اچھے مل سکتے ہیں. لیکن موسٹ آف دا جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ انہیں سائٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں جو کہ مارکیٹ میں چاہے ان تو ہیں لیکن اس پہ آرڈر آنے کی جو ریشو ہے کافی کم ہو چکی ہے. آپ کی ٹیم میں جو لوگ بیٹھتے ہیں یہ لوگ پیسے کما رہے ہیں, اب یہ اگلے رستے بھی کچھ جانتے ہیں. میں نے شروع سے ایک بات کہی تھی کہ کوشش کریں کہ آج آپ جونیئر کام کریں تو کل کو سینئر کام کی طرف موو کریں. اگر آپ نے موو نہ کیا, دیکھیں کمپٹیشن ہمیشہ جونیئر کام میں رہتا ہے. جتنا آسان کام ہے, جتنا سستا کام ہے, اس میں کمپٹیشن ہے. اس میں ہر دوسرا بندہ اس میں گھسا ہوگا, لیکن جو آپ اپنے اسکل پالش کرنے پہ فوکس کریں گے تو اس میں کمپٹیشن کم ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے, آپ بتائیے گا کہ سب سے زیادہ کس ریٹ والی ویب سائٹیں یا گیسٹ پوسٹیں سیل ہوتی ہیں؟ اگر تو دیکھا جائے ری سیلنگ کے حوالے سے, پھر تو جو مارکیٹ میں آتھر سائٹ چل رہی ہیں اس میں جن پی کے آر کے اندر پرائس ہے 3000 2000 مطلب 4000 کے اراؤنڈ, لوکل مارکیٹ میں وہ ٹھیک ہیں, مطلب ان کی جو سیلنگ اچھی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے کہ جو جنرل کلائنٹ جو اچھے کلائنٹس ہیں وہ کن سائٹس کو پسند کر رہے ہیں, تو اس میں نارملی جو میں آبزرو کر رہا ہوں یہ ہے کہ جو سائٹ کی ویلیو ہوتی ہے جو وینڈر ڈیمانڈ کرتا ہے وہ آلموسٹ $100 سے $150 ہوتی ہے, اور کلائنٹ ہمیں اس کا $400 500 بھی پے کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو اس میں میرا فی الحال مطلب اس میں دونوں چیزیں ہیں, ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں کہ جو ری سیلر والی جو سائٹس ہیں, آتھر اکاؤنٹس والی سائٹ ہیں, وہ بھی چل رہی ہیں لوکل مارکیٹ میں. لیکن مین وائل ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑے کلائنٹس ہیں ان کو ہم نے کس طرح ٹارگیٹ کرنا ہے. ان کے لیے پھر ہم نے ایک سیپریٹ ٹیم رکھی ہوئی ہے, 2 پرسن ایسے ہیں جو کہ اچھی سائٹس کو ہی آؤٹ ریچ کرتے ہیں. اور ہمارا موقف صرف یہ ہوتا ہے کہ چاہے ہم کم گیسٹ پوسٹیں سیل کر لیں لیکن ہمارا پروفٹ مارجن اس میں نہیں. سب سے مہنگی گیسٹ پوسٹ کتنے کی اپنی سیل کی ہوئی ہے آپ کی ٹیم نے؟ سب سے مہنگی گیسٹ پوسٹ $2100 کی, جو کہ مجھے کاسٹ تھی اس کی $2700 میں سیل کی تھی. تو فی الوقت تو یہی ہے. باقی یہ ہے کہ جو پریمیم سائٹس ہیں اس کے اوپر بھی ہم کام ساتھ ساتھ کر رہے ہیں, لیکن اس میں صرف مسئلہ یہ آتا ہے کہ کلائنٹس اکثر ایڈوانس پیمنٹ کے لیے اگری نہیں ہوتے ہیں. بڑی پیمنٹ ہوتی ہے, ایڈوانس پیمنٹ کے لیے اگری نہیں ہوتے ہیں, اور اگر انہیں فائیور پہ اپورک پہ لے کے آئیں تو فیس کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر ڈائریکٹلی بات کی جائے مطلب وداؤٹ اینی پلیٹ فارم تو یہ $2700 سے $3000 تک جو ہے نا ہمارا کس پہ ہم نے کیس پوسٹ. اگر آپ ہمارے ادارے سے GBOB کورس کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو 2 کورسز فری ملیں گے. نمبر 1 آپ کو آتھر اکاؤنٹس کا شارٹ کورس ملے گا جس میں آتھر اکاؤنٹس کہاں سے لینے ہیں, کیسے لینے ہیں, ان کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, اور جلد سے جلد آپ نے پیسے کیسے کمانے ہیں. نمبر 2 کولڈ ای میل مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, یہ پورا کورس ہوگا, یہ بھی ساتھ میں ملے گا. اگر آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ واٹس ایپ میسج کیجیے گا, ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی. اچھا, جتنے پلیٹ فارمز بتائے تھے میں نے کسی کورس میں کہ یہ سارے پلیٹ فارم میں آپ جا کے کلائنٹس لے سکتے ہیں, آپ ان میں سے سارے آلموسٹ ٹرائی کر چکے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کون سا پلیٹ فارم اس طرح بیٹر ہے کہ انسان اچھے بڑے پیسے کما سکے؟ اس میں اگر یہ کہ میں اس کو رینک کروں پلیٹ فارمس کو اور ٹاپ 5 پلیٹ فارمس اگر بتاؤں آسانی کے حساب سے بھی, جی کہ کس میں آسانی ہے, اور دوسری طرف اپنے سیریسنس کے حساب سے جو سیریس کلائنٹس جہاں سے آتے ہوں. آسانی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میرے نزدیک فائیور, آئی کاپیفائی, ایڈ سے یہ اچھے پلیٹ فارم ہیں جس پہ آپ سمپلی مطلب آسانی اس لحاظ سے ہے کہ فائیور پہ آپ نے 4 گگس بنا دی ہیں اور اس کے بعد آپ کو انکوائریز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بس اس میں میک شور یہ کرنا ہے کہ 4 گگس آپ نے اچھی بنائی ہوں, ان کی SEO اچھی کی ہو تاکہ وہ فرسٹ پیج پہ رینک کرے. بس یہ آپ نے میک شور کرنا ہے. تو ون ٹائم ایفرٹ کریں اور اس کے بعد انکوائریز آنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے اوپر. نمبر 2 جو ہے آئی کاپیفائی ہے, ایڈ سے ہے, لیکن ان پہ پھر وہی بات ہے کہ ہمیں یا تو جو ویب سائٹ ایڈ کرنی پڑیں گی, یونیک ایڈ کرنی پڑیں گی جو کسی اور نے ایڈ نہیں کی, یا پھر یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں جو ڈیٹا ایڈ کرنا پڑے گا, ہماری پرائس باقی ہمارے سارے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان سے کم ہونی چاہیے.
تو یہ آسانی کے لحاظ سے تو یہ ہیں. اگر ویسے اوور آل بڑے کلائنٹس کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ بڑے کلائنٹس کے لحاظ سے پلیٹ فارم کون کون سے ہیں, تو نمبر 1 پہ تو میں رینک کروں گا جس میں میں ابھی تک فی الحال ورکنگ کر چکا ہوں, اس میں سے بلیک ہیڈ ورلڈ جو ہے وہ اچھا پلیٹ فارم ہے. بلیک ہیڈ ورلڈ کے بارے میں یہ ہے کہ اس پہ کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے, اس کی کچھ ریسٹرکشنز ہیں, لمیٹیشن ہے, 2 months ویٹ کرنا پڑتا ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ سب سے مشکل کام ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ویٹ کرنا ہے. وہ ویٹ نہیں کرتے ہیں تو 2 months ویٹ کرنا پڑتا ہے. اور اگلا مشکل کام ان کے لیے تھوڑا سا انویسٹ کرنا ہے. اس میں ہمیں ٹوٹل اوور آل $200-250 انویسٹ کرنے پڑتے ہیں ایک سال کے اندر. تو لیکن یہاں پہ ہمیں جو بڑی کمپنیز ہیں, میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہمارے ریلیونٹ کلائنٹس ہیں, جو ریلیونٹ کمپنیز ہیں, وہ فیس بک پہ, لنکڈ ان پہ, ٹویٹر پہ جا کے ڈھونڈنی پڑتی ہیں. اور بلیک ہیڈ ورلڈ ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ مجھے آپ نے ریکمینڈ کیا تھا. تو بلیک ہیڈ ورلڈ ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر آلریڈی ہمارے ریلیونٹ جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں. میں اس میں کئی ایسی ایجنسیز کو جانتا ہوں جن کی نا سروسز جو کما کے ان کو دیتی ہیں وہ $500 سے $1 million کما کے دیتی ہیں. سروسز ایس ای او کی موسٹلی فوکسڈ ہے ایسی کی طرف. اور یہاں پہ ایسی کئی ایجنسیز ہیں. بس مسئلہ یہ ہے وہ ایجنسی موسٹلی انڈین ہے. مسئلہ ایک یہ ہے ہماری قوم کا, سب سے پہلے یقین کریں, مجھے لگتا ہے کہ کسی وقت یہ نہیں خیال آتا ہے کہ شاید آخرت میں جا کے ہمیں جوتے اس بات پہ بھی پڑیں کہ ہم نے اللہ پہ توکل کیوں نہیں کیا. دیکھیں کاروبار جب بندہ سٹارٹ کرتا ہے نا تو اصل میں اس پہ توکل ہوتا ہے. جتنی زیادہ انسان کو سیکیورٹی ملے گی نا اتنا توکل کم ہوتا ہے. یہاں پہ لوگ جاب پریفر کرتے ہیں موسٹلی, دیٹ مینس کہ توکل کم ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ پیسہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے کاروبار میں, آپ یقین کریں کہ وہ لوگوں کے ہاتھ کامتے ہیں. لیکن ایک بات یہ دیکھیں, آپ نے سارے تجربات کر لیے, بلیک ہیڈ ورلڈ والے بھی, باقی بھی, مزید بھی جاری ہوں گے آپ کے, تو آپ دیکھیں کہ ٹائم اور پیسہ جو آپ خرچ کرتے ہیں کیا ورتھ فائل نہیں ہے؟ یہ بالکل ورتھ فائل ہے. ابھی آج بھی کلاس کے اندر یہی بات ہو رہی تھی کہ وہی کام جو کہ آپ نے مینولی کرنا ہے 4 گھنٹے لگا کے, اگر آپ ٹیم ہائر کر لیں یا اگر آپ کوئی پیڈ ٹول بائی کر لیں تو وہی کام آپ کا 5 منٹ کے اندر ہو جائے گا. مطلب میں انہیں ایگزامپل دے رہا تھا کہ رات کو میں نے کمپین چلانی تھی اور میں نے ہارڈلی مجھے کوئی 15 سے 20 منٹ کے اندر میں نے 300 ای میلس کی کمپین میں نے سیٹ اپ کر کے 3 days کے اندر 100 ای میلس پر ڈے. تو میں آدھے گھنٹے میں فری ہو گیا تھا اور میں باقی مینٹلی فری ہوں. مجھے پتا کہ میری کمپین آٹومیٹکلی سینڈ ہو رہی ہے. تو اب جو ٹول پہ انویسٹ کرتے ہیں یا جو ٹیم پہ انویسٹ کرتے ہیں یہ آپ کو لازمی پے بیک کرتا ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں مینٹلی تھوڑا سا میچور ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس کو انویسٹمنٹ سمجھنا ہے, اسے ہم نے خرچہ نہیں سمجھنا یا ہم نے بوجھ نہیں سمجھنا, اس کو ہم نے انویسٹمنٹ سمجھنا. نہیں, ایک بات مزے کی سنیں نا, ہمارے پاس نا ڈیزائنز ویلی کے کچھ پیجز رینک کرتے ہیں. ایک کی ورڈ ہے پاکستان میں بڑا سرچ کیا جاتا ہے, ہاؤ ٹو میک منی آن لائن وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ. اب جب سرچ کرتے ہیں لوگ تو اصل میں ان کو پتہ ہے کہ وہ پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتے, انویسٹ نہیں کرنا چاہتے, لیکن سچ بتاؤں وہ وقت بھی انویسٹ نہیں کرنا چاہتے. اس کی وجہ سننے والی ہے, اگر بے شمار لوگ جسٹ آ کے کہہ دیں کہ سر میں نے کورس دیکھا, سر میں نے اس سے پیسے کمانے, مجھے بتائیں بڑی مشکلات ہیں. جب ان سے پوچھیں گے تو 2 ویڈیو دیکھی ہوتی ہیں, اتنا نہیں کیا انہوں نے کہ آپ اس پہ ٹائم انویسٹ کریں. ایسے ہی ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ جلد بازی اس لیے ہے ان میں کہ وہ جلدی صرف پیسے چاہتے ہیں. اس کے لیے جو تیاری کرنی پڑے گی, تیاری تو کرتے نہیں ہیں. تو یہ اصل میں نا ٹائم اور پیسے دونوں کی انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے. اصل مسئلہ یہ ہے. اچھا, کلاس میں جو خواتین آتی ہیں آپ کو ان کو سکھانے میں کیا مسئلے درپیش ہوتے ہیں, یا کیا یہ آسانی سے سیکھ لیتی ہیں؟ خواتین کا صرف یہ ہوتا ہے جو ریشو ہے خواتین میں, ایسی خواتین آتی ہیں جو ٹیکنیکلی تھوڑی سی ویک ہوتی ہیں. مطلب جو بوائز ہوتے ہیں موبائلس کے اندر یا لیپ ٹاپس کے اندر, کمپیوٹر کے اندر اکثر ایکٹیو ہوتے ہیں, اور جو لیڈیز ہیں وہ تھوڑی سی کم ایکٹیو ہوتی ہیں, تو ان کو بیسکس نہیں پتہ ہوتی. تو اسی وجہ سے پچھلے کچھ بیچز سے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے کہ ہم جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں چاہے ان کو بیسکس پتہ ہیں یا نہیں پتہ, 1 سے 2 لیکچر کم از کم ان کو بیسکس کے کروائے جائیں, تاکہ کہ سب لوگ ایک لیول پہ آ جائیں اور اس کے بعد سب کی لرننگ جو اچھے انداز سے ہو سکے. تو جب سے ہم نے اسٹارٹ کیا تب سے ماشاء اللہ کافی بہتر ہے اور لرننگ کافی بہتر ہے. ایون تو کئی اسٹوڈنٹس ایسے کہتے ہیں ہمیں تو لیپ ٹاپ آن آف کرنا پراپرلی تھا تاکہ شٹ ڈاؤن کیسے کرنا ہے, لیکن اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا چیزیں کیسے کرنی ہیں. کل ہماری ایک نئی کلاس اسٹارٹ ہوئی تو مجھے نا ایک ٹیچر ہمارے ہیں, انہوں نے کل میسج کیا بعد میں, کہتے ہیں سر اس کلاس میں نا آدھی لوگ ایسے ہیں جن کو یہ مسئلہ درپیش ہے, کنٹرول سی سے کیا ہوتا ہے, فولڈر کیسے بنائیں. یعنی اصل میں نا دیٹس اوکے اگر کسی کو نہیں آتا, لیکن پہلے لوگوں کو چاہیے تھا لرن کرنا. یہ ایڈوانس کورسز ہوتے ہیں, یا کم سے کم اپنی کزن سے, کسی بھائی سے سیکھ لیں, گھر سے بیسک اسمال اس کا کرنا, بیسک اکاؤنٹس بنانا, جی میل کا اکاؤنٹ بنانا, یا اس کے بعد فیس بک اکاؤنٹ بنانا, یا گوگل شیٹس کو استعمال کرنا, بیسک چیزیں ساری ہیں. یعنی کم سے کم اتنی چیزیں لرن کر لیتے. اگر ان سے کہیں لرن کر کے آئیے گا تو تبھی نہیں کرتے. تو یہ آپ کو یاد ہے وسیم اکرم لڑکا تھا ہمارا ایک نا سموسے والا,
جی 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 جی. اور مجھے آج تک کی سکسیس سٹوریز میں سب سے اچھی سٹوری اس کی لگی ہے. اس کی خاص بات ہے. ہاں اس کی خاص بات ہے. خاص بات یہ ہے کہ ہمیں نا جب چھوٹے ہوتے تھے نا، آپ کو یاد ہے کہ باہر سے لڑکے آتے تھے گھر سے دوبارہ مار پڑتی تھی، کہتے تھے سب سے پہلے اپنے بچے کو ٹھیک کریں. تو یقین کیجئے جب اس کی میں نے سٹوری جب سنی تو اس میں کئی چیزیں ایسی تھیں جو بڑی مزے کی تھیں. فار ایگزامپل اس نے کورس جوائن کر لیا، اور کورس جوائن کرنے کے بعد اسے پتہ چلا پورا کورس کرنے کے بعد کہ وہ تو اسے بیسک کمپیوٹر نہیں آتا. اچھا. اس نے اس کے بعد 3-4 ماہ لگائے تھے کسی دوست کے ساتھ مل کے کمپیوٹر سیکھنے کے بعد. تو یہ ریکارڈڈ لیکچر دوبارہ دیکھے تھے، پھر پیسے کمائے تھے. اب یہ دیکھیے گا اگر کوئی دوسرا عام شخص ہوتا نا، وہ ایک خاص شخص تھا، اس نے اپنی کمزوری آئیڈینٹیفائی کی. عام شخص وہ ہے جس کی ایگو سے کہتی ہے نہیں نہیں مجھے سے سکھایا نہیں گیا. اصل مسئلہ یہ ہے سکھانے کا معیار بس ایک ہے. اگر ایک کلاس میں آدھے لوگ کمانا شروع کر دیں اور آدھے لوگ نہ کمائیں تو سکھانے والے نے کسی چیز سے پرہیز نہیں کیا، پھر کہیں سیکھنے والے کے بیہیویئر کا فرق ہوگا. ایسے ہی ہے نا، یا اٹینڈ نہیں کرتا کلاسیں پراپرلی، یا ورک سارا مکمل نہیں کرتا ٹائم پہ. اور دوسری بات وہ کسی کمزوری کا ذمہ دار اپنے آپ کو نہیں ٹھہراتا. اصل میں جب بھی انسان نے ترقی کرنی ہو نا تو سب سے پہلے چاہیے اکیلے بیٹھ کے سوچیں مجھ سے کون سی کمی رہ گئی ہے. جب وہ سوچے گا تو پورا کرے گا نا اسے. تو یہ بچہ تھا جس بچے کے پاس یہ صلاحیت تھی کہ اس نے اپنا اعادہ کیا، اپنی تصحیح کی، کمپیوٹر سیکھ کے اس نے دوبارہ شروع کر لیا. ہمارا کورس گزارنے کے بعد اس نے کمپیوٹر سیکھا ہے. تو اس لیے چاہیے تو اصل میں یہ ہے کہ سارے لوگ پہلے بیسک ساری چیزیں جانتے ہوں، یا کسی بھی جگہ سے بیسک کورس کر کے آئیں یا کچھ بھی ایسے، تاکہ بیسک اسکلز ان کے پاس موجود ہوں. کمپیوٹر کا بیسک استعمال تو آتا ہو نا، تو اس کے بعد اگر وہ سیکھیں گے تو ان کو چیزیں زیادہ بیٹر انداز سے نظر آئیں گی. اس میں میرے خیال میں جو ڈیڈیکیشن آپ کی ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس کے اندر ایگزامپل ایک میرے پاس بھی ہے، ایک ٹیم ممبر ہیں، تو ان کو بھی یہی صورتحال تھی کہ شروع میں لیپ ٹاپ چلانا نہیں آتا تھا. تو میرے پاس وہ ٹیم میں آ گئے، سر مجھے اپنے پاس رکھ لیں، تو میں آپ کا کام سارا فری میں کروں گا اور میں آپ سے کوئی سیلری نہیں لوں گا، لیکن میں نے بس کام سیکھنا ہے آپ کے ساتھ. اچھا اس کے بعد مجھے لگا یار کہ نہیں شاید یہ ایسا بچہ ہے جو کام نہیں کر سکے گا. لیکن آہستہ آہستہ جب مجھے لگا یہ خود انٹرسٹ لے رہا ہے، وہ میرے پاس خود چل کے ایسا مجھے یہ بتائیں میں نے یہ پلیٹ فارم کرنا ہے، آپ نے سب کو یہ کام دیا مجھے یہ کام نہیں دیا، تو میں نے بھی یہ کام کرنا ہے. تو خود آگے ہو رہا تھا، اس کے اندر ایک لگن تھی کام کرنے کی. اور اس وقت جو ہے وہی بچہ جو ہے فائیور پہ لیول 2 سیلر ہے اور ماشاء اللہ اچھے خاصے پیسے کما رہا ہے. تو مطلب بتانے کا مقصد یہ کہ جس کے اندر وہ ایک اندر سے ایک چیز اٹھتی ہے نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، وہ کر لیتا ہے. لیکن جس نے دوسرے پہ ڈالنی ہے بات، پھر وہ دوسرے پہ ڈالتا رہتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوتا. ایسے ہی ایک اور بھی ریزن ہے نا، یہ کون لوگ کرتے ہیں، جن لوگوں کو نا جلدی جلدی بس پیسے چاہیے، وہ لوگ پھر سوئچ کرتے ہیں چیزیں، بار بار ٹیسٹ کرتے ہیں، یہ ٹیسٹ کرو وہ ٹیسٹ کرو وہ ٹیسٹ کرو. اگر کوئی بندہ کنسسٹنٹ ہو تو چاہے ذہنی طور پر کمزور ہو، وہ ایک دن مشکل پہ قابو پا لے گا. لیکن ایک تگڑا بندہ اگر کنسسٹنٹ نہیں ہے تو بڑے کم چانسز ہیں کامیاب ہو سکے، کیونکہ شاید کامیابی کے پاس پہنچ کے وہ کہے نہیں یار میرا کام نہیں چل رہا، چھوڑو کچھ اور کر لو. تو کنسسٹنسی کی لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو نا، یعنی میں کئی لوگوں سے ملا ہوں نا، تو وہ لوگ کہتے کیا ہے، سر میری مشکلات یہ ہیں کہ مجھے پتہ نہیں اگلے 2-3 ماہ کے بعد سیونگ ختم ہو رہی ہے، میں کیسے گزارا کروں گا، بس ایسا کچھ ہو کہ میں جلدی سے کما سکوں. میں ان سے کہتا ہوں فار ایگزامپل آپ کو یہ کورس سے پیسے نہ آئیں اور بھی کام نہ چلے، جاب بھی آپ کو نہ ملے، پھر بھی آپ نے پتہ نہیں کیسے لیکن وقت تو گزارنا ہے. تو اس لیے فی الحال اگر آپ پوری اٹینشن اس سائڈ پہ دیں، اس کی وہ مسائل کو نہ دیں کہ گھر کیسے چلنا ہے، فلاں کیسے چلنا ہے، پوری جگانگی کے ساتھ اس کو دیکھیں کہ کیسے میں نے پوری طاقتیں اس کی مجمع کر کے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور کنسسٹنٹ رہیں تو وہ رستے نکل آئیں گے. سوال تو یہ ہے نا، اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو رستے نکلیں گے نا، ڈیپتھ میں جاتے نہیں ہے. ایک مثال چھوٹی سی بتاؤں مزے کی، چونکہ میں تو کام سارا وہی کرتا ہوں جس میں ساری وہ انکوائریز مجھے آتی ہیں، ویب سائٹ سے ہیں تو ان پہ ساری انکوائریز آتی ہیں. ان پہ کثرت سے آپ جانتے ہیں مجھے انکوائریز آ رہی ہوتی ہیں، تو لوگ اس ہماری ٹیم مینیج کرتی ہے اسے. اب مسئلہ اس کا دیکھیں، اکثریت میں لوگ اتنا تردد نہیں کرتے کہ کسی وینڈر کی پہلی میل کو صحیح طرح سے پڑھ کے کہ اس نے کیا بولا ہے. وہ اگلے میں سے آتا ہے کسینو گیسٹ پر قبول کرتے ہو، جبکہ پہلی میل میں واضح لکھا ہوتا ہے ہم کسینو میں کام نہیں کرتے. یہ اسلام کی منافی ہے. اب دیکھیں ڈیٹیلز پہ دھیان نہ دینے کی ایک عادت موجود ہے ان کی، اور دوسری طرف یہ ان کی عادت موجود ہے کہ یہ نا بارگیننگ کئی بار جب کرتے ہیں نا تو بس سمجھ لیں ہوا میں تیر پھینک رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ان کو جج نہیں کرنا آ رہا ابھی تک کہ ہم کسی کا ریٹ کیسے لگائیں.
یعنی کہ نش والی سائٹ ہے تو اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے, اگر جنرل سائٹ ہے اس کی قدر کم ہوتی ہے. بس تکے سے کوئی بندہ کہتا ہے مجھے صرف 10% ڈسکاؤنٹ دے دیں, کوئی کہتا ہے 70% ڈسکاؤنٹ دے دیں سیدھی. ایسی کی باتیں, اور کنونسنگ کی پاور بھی کم ہے. خیر اس میں لازمی ہے کہ ہمارے بھی شاگرد ہوں گے, وہ بھی کہیں نہیں سیکھتے, اور بھی ہوں گے کئی, یعنی کہ کافی لوگ سکھا رہے ہیں اب تو مکس ہیں سب کے شاگرد, لیکن اوور آل کافی ذرا نا ادھم مچا ہوا ہے. اچھا, آپ کی ٹیم ہے جو ٹیم کام کرتی ہے, اس ٹیم میں کوئی ایسا شخص ہے جو پیسے نہ کماتا ہو؟ میں نے ویسے لاسٹ ٹائم آپ کی پوری ٹیم سے پوچھا تھا, میں جب گزرتا ہوں نا وہاں سے تو کئی بار آپ نہیں ہوتے, تو میں ان سے نا گپ شپ لگا کیسے کہ سب ٹھیک ہے, کئی بار رک کے ان سے سب سے پوچھتا ہوں, تو سب کے سب پیسے کما رہے تھے. ایک ہماری ویڈیو تھی جس میں یہ کچھ لوگ آئے تھے ٹیم کے آپ کے, تو ان میں سے 3 سے لے کر 8 لاکھ تک یہ لوگ کما رہے ہیں پر منتھ. بالکل ایسے ہی ہے. حالات ان کے ماشاء اللہ اتنے سادہ ہیں. کیا نام ہے لڑکے کا؟ عدنان. تو اس کے نیچے بڑے کمنٹ تھے کہ اگر اتنے پیسے کماتا ہے تو کم سے کم کپڑے چینج کر لے. اصل میں نا جو لوگ نہیں کما رہے نا وہ نہیں جانتے کہ جب کمائی کا ہنر کسی کو آ جائے تو کئی بار پوری ٹینشن وہاں پہ ہوتی ہے, اور اس بندے کو سیکھنا پڑتا ہے ہاؤ ٹو ڈریس, وٹ ٹو بائی. ابھی ان کا دھیان نہیں گیا اس سائڈ پہ, لیکن کما رہے ہیں. ایسے ہی عدنان کے بارے میں 2 چیزیں ہیں جو کہ میرے خیال میں ہماری آڈینس کے لیے سیکھنے کے لیے ضروری ہیں. ایک چیز تو یہ کہ عدنان جس طرح پہلے اگزامپل آپ نے بتائی کہ بعض کو انسان بس بالکل کمانے کے قریب ہی ہوتا ہے یا اپنی منزل کے قریب ہوتا ہے, پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو عدنان کی بھی یہی صورتحال تھی. تو عدنان شروع میں مطلب کچھ لوگ بہت جلدی کمانا شروع کر دیتے ہیں, کچھ تھوڑے لیٹ ہوتے ہیں, تو عدنان تھوڑا سا لیٹ والوں میں تھا. عدنان نے اپنی جاب شب چھوڑی اور پہلے اچھے پیسے کما رہا تھا اور بڑا کھانے پینے میں خوشحال بھی تھا. تو جب میں اس کورس میں آیا تو مجھے ایک پوائنٹ پہ آ کے سوچا کہ یار میں وہیں پہ ٹھیک تھا جہاں پہلے تھا. تو میں چھوڑ کے جانے لگا, اور جب میرے پاس آیا تو میں نے کہا یار بس کچھ عرصہ اور ویٹ کر لو. اور وہی ہوا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہی ہوا کہ کچھ عرصہ اور ویٹ کیا اور اس کو اچھا کلائنٹ مل گیا اور وہ کام چلنا شروع ہو گیا. اب ہوتا ہے جب کلائنٹ مل جاتا ہے پھر انٹرسٹ آپ کا اور ڈیولپ ہو جاتا ہے. اچھا, اب یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے, عدنان کی جو خاصیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ خاصیت یہ ہے کہ عدنان کو جب کلائنٹ مل جاتا ہے نا, پھر عدنان نے یہ نہیں دیکھنا کہ دن ہے کہ رات ہے. اسے یہ پتا ہے کہ یار اس کلائنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے جہاں سے مرضی ارینج کروں میں نے رات پوری جاگنی ہے, میں نے سائڈیں نکالنی, ایک سائڈ کھول کے چیک کرنی ہے اس میں فلاں پیج ہے کہ نہیں ہے, فلاں چیز ہے کہ نہیں ہے. وہ تمام چیزیں چیک کر کے اس نے اس کو کلائنٹ کو نیکسٹ ڈے پرووائڈ کر دینا ڈیٹا. اور میرا خیال ہے کہ یہی اس کی کامیابی کا راز ہے کہ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی خاصیت ایک ہوتی ہے, تو اس کا یہ ہے کہ وہ بس پیچھے پڑ جاتا ہے. عدنان کی انگلش کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, لیکن وہ کلائنٹ کے ساتھ انگلش میں بات چیت کرتا ہے. اچھا, میں لوگوں کو اپنی رائے دے چکا ہوں پہلے کئی بار, لیکن آپ کی رائے درکار ہے کہ آپ نے کیا دیکھا لوگوں میں. کئی لوگوں کی انگلش اچھی ہے, تعلیم بھی اچھی ہے, اور وہ ناکام ہے. کچھ کی انگلش کمزور ہے, تعلیم بھی کم ہے, وہ کما رہے ہیں. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ڈیڈیکیشن ہے میرے خیال میں. آپ کی جو تعلیم ہے مطلب لرننگ ساتھ ساتھ ہو جاتی ہے. اب یہی عدنان کی مثال میں دوبارہ رکھوں گا آپ کے سامنے کہ اب اس نے GBOB سے پیسے کمانا شروع کر دیے. اب اسے فیل ہو رہا ہے کہ یار مجھے جب کلائنٹ میرے پاس آتا ہے نا, میرے پاس نالج تھوڑا کم ہے, وہ میرے پاس آ کے ڈسکس کرتا ہے اور میں چیزیں بتاتا ہوں, وہ سیکھتا ہے, اس کے بعد پھر آگے کلائنٹ کو رسپانس کرتا ہے. اب اسے یہ احساس ہو رہا ہے کہ مجھے SEO کرنا چاہیے. اب اس کا نیکسٹ پلان جو یہ ہے کہ وہ SEO کا ہمارا جو کورس ہے وہ جو اپ کمنگ ہے اس کو جوائن کرنا چاہ رہا ہے. وہ صرف کس لیے جوائن کرنا چاہ رہا ہے کہ میں سائٹ بناؤں یا نہ بناؤں وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن میرے پاس نالج ہونا چاہیے SEO کا. تو کلائنٹ میرے پاس آتا ہے, مجھ سے کویشچن کرتا ہے, میرے پاس آنسر ہونے چاہیے. تو بتانے کا مقصد یہ کہ جس کے اندر ڈیڈیکیشن ہے وہ لرن بھی کر لے گا. اس کی انگلش کمزور ہے, پڑھائی کم ہے, لیکن وہ زیادہ پڑھائی والوں سے آگے نکل جائے گا. لیکن مین چیز یہ ہے کہ وہی بات کے اندر سے وہ چیز نکلنی چاہیے یار کہ یہ میں نے یہ کام کرنا ہے. جس کے اندر یہ چیز ہے وہ کر لیتا ہے. اس میں میرا خیال ایجوکیشن آپ کی میٹر نہیں کرتی, بلکہ میرا خیال ایجوکیشن اس کے بعد زیادہ وہ تھوڑا سا نا ایگو کے اندر آ کے تھوڑا سا پیچھے رہ جاتا. کیا میں اتنا پڑھا لکھا ہوں تو میں یہ چیز کروں, میں تو اس لحاظ سے تھوڑا سا وہ پیچھے رہ جاتا ہے بعض. اچھا, یہ بڑا مسئلہ ہے ایگو کا, بڑا مسئلہ ہے. اچھا, ایک بات بھی بتائیں کہ آپ کو یاد ہے کہ جب آپ لوگ آئے تھے میرے پاس ٹیم میں, جب شروع کیا تھا کام, جب سیکھنا شروع کیا تھا, تو فاز بھی جب آئے, جب آپ آئے, اس سے پہلے فراز بھی جب آئے, تو میں نے سب سے بار بار کہا تھا آپ اپنی پرانی فیلڈ میں کنگ میکر ہیں, لیکن نئی فیلڈ میں نئے انداز سے شروع کرنا پڑنا ہے. دیٹ مینس کہ ایگو کل کرنی پڑنی ہے. ایسے ہی ہے نا, یہ مسئلہ واقعی ہے کہ لوگ نا ایگو کل نہیں کر پاتے. جب وہاں پہ آ کے کچھ سننا پڑتا ہے نا, فار ایگزامپل کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کے جو نا یہ جو کوآرڈینیٹرز ہیں یہ ان کا رویہ کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں, حالانکہ ہمارے جو کوآرڈینیٹرز ہیں یہ یقین کریں اتنے مخلق ہیں کہ حد ہے. مثلا ہمیں تو پتہ نہیں اس کا کیا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی شاید کبھی کوئی بات تلخ لگ جائے کسی کو, تو اس وقت نا چاہیے یہ کہ ان کو بھی استاد کی طرح لیں. وہ اصل میں تو سینٹر میں بیٹھ کے پاس بیٹھ کے کام کروا رہے ہوتے ہیں. تو
ان کو چاہیے کہ ان کی قدر کریں, کوئی مسئلہ اگر ہو بھی برداشت کریں, اور اگر عمر میں چھوٹے ہوں فرض کیا تو یہ دیکھیں کما رہے ہیں. جو بندہ کچھ کر رہا ہے اس اسکل سے کما رہا ہے, دیٹ مینس کہ اس کا اسکل اس قابل تھا کہ اس سے کمانا اس نے شروع کر دیا. اگر وہ اتنا کر چکا ہے تو پھر وہ کہیں تھوڑا آگے ہے, تو چلیں استاد مان کے تھوڑا اس سے سیکھنا پڑے گا, تو ایسے ہی سیکھنا ہوگا نا. بالکل ایسے ہی. بہرحال ایگو جو ہے ہمارے راستے میں واقع آتی ہے. پاکستان میں سریا بھرا پڑا ہے ہمارے سارے لوگوں کے ذہن میں. آپ مجھے ایک بات بتائیے گا, ٹو بی آنیسٹ, یہ ہم نے ویسے بات بھی کئی بار کی ہے, لیکن پوڈ کاسٹ میں میرا اپنے خیال نہیں کرنا, اپنے کسی بھی چیز کا خیال نہیں کرنا. آپ نے اس فیلڈ کو جوائن کیا پچھلا کیریئر چھوڑ کے, کیا اچھا کیا؟ میرا خیال ہے کہ میری زندگی کا سب سے بہترین ڈیسیجن تھا یہ کیریئر کو سوئچ کرنا. مطلب میں ویسے انجینئر ہوں بائی ایجوکیشن, تو لیکن اس فیلڈ کو جوائن کرنا میرے خیال میں شاید میری زندگی کا سب سے بیٹر ڈیسیجن تھا. اور صرف یہ میں نہیں کہتا, بلکہ میرے ارد گرد کے جو دوست ہیں ان کی بھی یہی رائے ہے کہ یار تم سب سے بیٹر ہو, تم سب سے اچھے ہو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس فیلڈ میں فریڈم ہے, اگر آپ محنت کرنے والے ہیں فریڈم بھی ہے, آپ کام بھی کریں انجوائے بھی کریں, تمام چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. تو جاب سے تو کم از کم میرے خیال میں یہ 1000 درجے بہتر ہے. تو یہ ہمیں چیز سوچنی چاہیے کہ یہ ہمارا جو اپنا ایک بزنس اپنا کام ہے, اور اسپیشلی یہ والا کام جو ہے, تو یہ تو بڑی پرفیکٹ چیز ہے. نہیں, کام دیکھیں نا مزے کا. مجھے چند دن پہلے رضوان نے کویشچن کیا کہ اگر آپ نے یہ بزنس سارا جو آٹومیٹ کیا ہے, جیسے آپ کی بغیر ٹیم کا بھی کام کر لیتی ہے, یہ کتنے دن آپ کے بغیر رہ سکتی ہے اور چلتا رہے کام؟ تو میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ 15 days تک میں اگر کہیں باہر رہوں, میں اسے نہ بھی دیکھوں, تو ٹیم میں نا موسٹلی مسائل نہیں آتے جو اس کام کو روکیں. باقی کام کچھ واٹس ایپ پہ سوالات کر لیں تو ٹھیک ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر مجھے انگیج ہونا پڑے گا. لیکن ایک کام دیکھنے والا مزے کا ہے, جب اپنا کام ہو ایسے فری لانسنگ والا, چاہے آپ اکیلے ہوں شروع میں, بعد میں ٹیم رکھیں, کتنا مزہ ہے کہ آپ کبھی 2-3 ہفتے ٹکا کے مصروفیت ہو, دن رات چاہے کیا ہو, پھر 2-4 ہفتے چھٹی بھی کرنی ہے تو کر لیں, مرضی ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. ابھی ریسنٹلی جب یہ ٹرپ پہ ہم گئے تھے دوستوں کے ساتھ, تو باقی جو دوست تھے وہ جابین تھے سارے کے ساتھ. ہر کسی کو زیادہ منڈے کو میں نے رپورٹ کرنا آفس میں جا کے, ٹینشن مطلب انجوائے بھی کر رہا ہے, لیکن ایک ذہن میں ٹینشن ہے کہ میں نے رپورٹ کرنا ہے. اور میں یونیک کیوں تھا کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی. مجھے پتا تھا یار کہ میں نے جو کام ہے ہلکے پھلکے کام میرے واٹس ایپ پہ چل رہے ہیں, میسیج پہ چل رہے ہیں, اور جب میں جاؤں گا تو پھر دیکھ لوں گا, کیونکہ میں اپنے میکسیمم کام جانے سے پہلے نمٹا کے. تو ایک اس لحاظ سے نا آپ جو جس چیز کو انجوائے کرنا ہے پراپرلی انجوائے کرتے ہیں اس کو, آپ اس کو ٹینشن نہیں ہوتی ہے آپ کو. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس میں مطلب جہاں جاب میں آپ نے کوئی 15-20 سال لگا کے پھر وہاں پہ جاب بھی کرنی ہے, پھر وہاں پہ آپ کو ٹینشن ہی رہنی ہے, تو اس میں اگر آپ اس فیلڈ میں 8-9 ماہ 10 ماہ 1 سال اگر کمائی نہیں بھی ہوتی ہے آپ کی, تو آپ یہ سوچیں کہ یار کہ یہ 1 سال میرے لیے جو ہے اگلے 10 سال میرے اچھے کر دے گا, اچھے کر دیں گے. تو ہمیں یہ سوچ کے تھوڑا سا اس پہ ٹائم انویسٹ کرنا چاہیے, اور اگر پیسوں کے لحاظ سے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وہ بھی کرنی چاہیے ڈیفینیٹلی. زیادہ فائدہ پیسوں کو پہنچتا ہے کہ زیادہ فائدہ کمفرٹ کا؟ کمفرٹ جو ہے, اچھا ایک چیز میں یہاں پہ نا اور ایڈ کروں گا, ٹو بی ویری آنیسٹ. اس میں یہ جو چیز ہے نا کہ جب بھی ہمارا اپنا بزنس ہوگا, جو میں نے چیز نوٹس کی ہے, کیونکہ میں اس سے پہلے بزنس نہیں کیا, اب بزنس ہے, تو جو میں نے چیز نوٹس کی ہے بزنس میں بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں, ذمہ داریاں زیادہ ہیں اس کے اندر, مطلب ہیڈک زیادہ ہے اس کے اندر. لیکن جب آپ نے انجوائے کرنا ہوتا ہے تو میں فیملی کے ساتھ ہوں, تو مجھے ٹینشن نہیں ہے کہ مجھے پیچھے سے باس کی کال آئے گی یا تم کہاں گئے ہوئے ہو, تم نے چھٹی کیوں کر دی آج. تو مطلب کمفرٹ آپ کی اپنی جگہ ہے, لیکن آپ کی جو ہیڈک ہے تھوڑی سی ایکسٹرا ہوتی ہے. جتنا بڑا ہوتا ہوگا, جتنا بڑا بزنس ہوگا, اتنی آپ کی ہیڈک زیادہ ہوگی. تو بزنس کے لحاظ سے اگر آپ وہ ہفتے میں 4-5 دن آپ اچھے برداشت کر لیتے ہیں, تو باقی 3 دن آپ کے فری ہیں, بڑا انجوائے کرتے ہیں. تو مطلب یہ دونوں چیزیں, میں تو دونوں چیزیں انجوائے کرتا ہوں. مطلب میں پریشر بھی انجوائے کرتا ہوں, کام کا پریشر ہے تو میں نے اس کو بھی انجوائے کرنا ہے, اور اگر فیملی کے ساتھ یا فرینڈس کے ساتھ ہوں تو میں نے اس کو بھی انجوائے کرنا. تو کمفرٹ کے لحاظ سے تو یہ بہترین چیز ہے. بہترین. اور پیسے کے حوالے سے؟ پیسے کے لحاظ سے تو بہت ساری ایگزامپل ہمارے پاس ہیں. پیسے کے لحاظ سے تو بڑے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں جی کہ اب تو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی ہے. اور میرا بھی یہی کیس ہے کہ پیسوں کے حوالے سے اس فیلڈ میں آنے کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے. سب سے زیادہ کسی اسٹوڈنٹ کی کمائی آپ نے کتنی دیکھی ہے, اور سب سے زیادہ کمائی آپ نے کسی اور ٹیم کی یا کسی اور پرسن کی جو ہمارا شاگرد نہ ہو, کتنی دیکھی ہے؟ جو ہمارا شاگرد نہیں ہے ایسا تو شاید کوئی اتنا زیادہ کلوز, کیونکہ اکثر کو پتہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ ان ٹچ نہیں ہوتے وہ بتاتے ہی نہیں ہیں, وہ بتانے سے ایزیٹیٹ کرتے ہیں. تو جو زیادہ کلوز اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہی آ کے ڈسکشن کرتے ہیں, بلکہ اگلے مشورے بھی لیتے ہیں کہ سر ہم نیکسٹ آگے کیا کریں. تو ریسنٹلی بھی اسٹوڈنٹ آئے تھے, سر میری اتنی انکم ہے تو میں نے اس کو یہاں تک پہنچانا, تو مجھے بتائیں اس میں کیا چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں. کتنی انکم تھی اس کی انکم جو تھی, جو بچت تھی, وہ تقریباً کوئی 15 لاکھ کے قریب تھی, جو پروفٹ تھا اس کا.
اور جو ان کی ویسے ریونیو ان کا 60 سے 70 لاکھ تھا. جی یہ میرے پاس بھی آئے تھے. مجھے کہہ رہے تھے کہ 1 کروڑ تک پہنچنا ہے مجھے ریونیو میں. جی جی تو مجھے ایسے بتایا تھا انہوں نے جو ایسٹیمیٹ دیا تھا. خیر کچھ فرق ان کا آتا ہے ایسٹیمیٹ کا بھی کئی بار. کہہ رہے تھے 30% پلس ان کا وہ اس میں بچت ہے. دیٹ مینس کہ 20 لاکھ سے اوپر جی جی ان کی ماہانہ بچت ہے. تو ان کی جسامت، ان کے قد کاٹ جو ہے وہ ان کے ارننگ سے میچ نہیں کھاتا. کیا کہتے ہیں، میل نہیں کھاتا. تو لیکن وہ خیر بالکل شوقین ہے اس چیز کے کہ میں اور لرن کروں اور اسے 1 کروڑ سے اوپر لے کے جاؤں پر منتھ ریونیو. اچھا، مزے کی چیز کیا ہے کہ جب میرے پاس وہ آئے نا تو میں نے کہا جی آج تھوڑا ٹائم میرے پاس ہے تو تھوڑی کیلکولیشن کر لیتے ہیں. مجھے بتائیں کیونکہ مجھے ان کے بیک گراؤنڈ کا زیادہ پتہ نہیں تھا کہ کیا چیزیں کیسے چل رہی ہیں. تھوڑا سا میں نے ذرا پوچھنے کی کوشش کی ڈیٹیل میں، اور جب اس کو پوچھ کے تھوڑا سا پیپر ورک کیا تو صرف ایک پروجیکٹ کے اندر جو ہے ورکنگ کر کے وہ جو انکم تھی وہ آلموسٹ 1.5 کروڑ تک پہنچ رہی تھی 1 ماہ میں. 1 ماہ میں، اور صرف گیس پوسٹنگ سے. تو اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے، مطلب آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا، صرف گیس پوسٹنگ سے ہی. نہیں، وہ ایک بار 1.5 کروڑ پہ پہنچ چکے ہیں. اچھا، نہیں، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. نہیں 1.5 کروڑ پہ پہنچے نہیں ہیں اس وقت. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹک ہوں، میں 1 کروڑ میں پہنچ نہیں سکا اس کے اوپر. اچھا فیزیبلٹی بنا رہے ہیں کہ کیسے ہم کام کریں، فیزیبلٹی بنا رہے ہیں کہ کیسے کام کیا جائے تاکہ اس کو وہاں تک لے کے جایا جا سکے. تو فیزیبلٹی جب بنانے کی وہ ایک پیپر ورک کیا اس کے اوپر، تو ملٹیپل پروجیکٹس تھے. تو جو ایک پروجیکٹ تھا اس کے اوپر میں نے بتایا جی کہ اگر آپ صرف اس کو اچھے دھیان سے کر لیں، اچھے انداز سے کر لیں تو آپ کی انکم 1.5 کروڑ تک پہنچ سکتی ہے. تو جہاں 1 کروڑ کا ٹارگیٹ تھا وہ کہتا سر یہ میں تو کبھی سوچا ہی نہیں ایسے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. تو وہ 1.5 کروڑ تک پہنچا سکتے ہیں اس کو. اچھا، ایک اور چیز ہے تاکہ ہماری جو آڈینس اس کو بھی لرن کرے اور اس سے اپنی بچاؤ کا انتظام کرے. GBB کورس میں اسکیمز کیسے ہوتے ہیں؟ کون سی ورائٹیز ہیں جو شاگردوں سے ہو چکی ہیں تاکہ وہ ایسی ورائٹیز کو سن لیں اور دیکھیں اور آئندہ بچیں اس سے تاکہ اسکیم نہ ہو. اسکیم جو ہیں اس کے اندر جو ریسنٹلی کافی زیادہ کامن ایک اسکیم چل رہا تھا، ابھی بھی کبھی کسی اسٹوڈنٹ کی کوئی میسیج آتا ہے یا کوئی کال آتی ہے یا کوئی آ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ فائیور پہ، میں اکثر کہا کرتا کہ فائیور پہ اسکیم نہیں ہوگا آپ کے ساتھ، لیکن فائیور پہ بھی اسکیم ہونا شروع ہو گیا. اب فائیور پہ اسکیم 2 طرح سے ہو رہا ہے. ایک تو اس میں جو ریسنٹلی جو اسکیم ہو رہا ہے وہ کیا تھا کہ جب آپ نیا اکاؤنٹ بناتا ہے، کوئی بھی بندہ نیا اکاؤنٹ بناتا ہے، بالکل نیا ہے، اب اسکیمر کو پتہ ہے یہ بالکل فریش ہے، اسے فائیور کا زیادہ نالج نہیں ہے، اب یہ پھنس جائے گا. تو وہ کیا کرتے ہیں، فائیور کا جیسا ہی پیج بنا کے اس کو میسیج کرتے ہیں فائیور کے اوپر کہ آپ کو یہ پہلا آرڈر آ گیا ہے، تو اگر آپ نے آرڈر مکمل کرنا ہے، یہ پیمنٹ ریسیو کرنی ہے یا اس کو آگے پروسیڈ کرنا ہے تو آپ کو اپنا کارڈ نمبر ایڈ کرنا پڑے گا. اور جب وہ اپنا، چونکہ وہ پیج سارا فائیور کے جیسا ہی ہوتا ہے تو اور نام میں بھی کہیں فائیور کا ذکر اوپر ہوتا ہے، حالانکہ وہ نام تھوڑا لمبا ہوتا ہے لیکن اس میں کہیں نہ کہیں فائیور کا نام بھی آ رہا ہوتا ہے. تو جیسے ہی وہ اپنی کار کی ڈیٹیلز ایڈ کر کے وہاں پہ سبمٹ کرتے ہیں تو ان کے اکاؤنٹ سے 40-50 ہزار 60 ہزار اتنے پیسے ان کے اکاؤنٹ سے کٹ جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایسے ہی ہوا، آئی تھنک بیچ 36 کی بات ہے. تو وہ میرے پاس آئے گا سر یہ میرے پاس ایسا ہوا ہے کہ میں نے ایڈ کر دیا تھا اور 50 ہزار میرے اکاؤنٹ سے جو ہے نا کٹ گئے ہیں، اور کسی کمپنی نے UK کے اندر کوئی انٹرنیٹ کا پیکیج بائی کیا اس سے. تو انہوں نے پھر بینک سے رابطہ کیا، بینک نے کہا جی کہ یہ ایک اسکیم ہے تو اس کو پروسیڈ کرنے میں 40 ڈیز یا 50 ڈیز لگیں گے میں آلموسٹ. تو ایک تو یہ کافی کہنے کے چل رہا ہے آج کل. اس کے لیے میرے خیال میں احتیاط یہی ہے کہ آپ، میں اکثر کہتا ہوں کہ جو بھی فریلانسنگ پلیٹ فارم ہے وہ آپ کے کارڈ کی ڈیٹیلس نہیں مانگے گا. ہاں یہ مانگے گا کہ ون ٹائم مانگتے ہیں شروع میں بس، بلکہ اگر آپ بائر ہیں پھر نہیں مانگتے. اگر آپ سیلر ہیں پھر تو کارڈ کی ڈیٹیلس نہیں مانگیں گے، اگر آپ بائر ہیں تو پھر کارڈ کی ڈیٹیلس مانگیں گے. تو سیلر کے لیے تو صرف انہوں نے بینک کی ڈیٹیل اس لیے مانگنی ہے کہ بینک کو اٹیچ کر دیں ساتھ. تو پن اٹیچ کرنا ہے یا لوکل بینک اٹیچ کرنا ہے، صرف وہ اٹیچ کرنا ہے. کارڈ نمبر وہ کبھی مانگیں گے نہیں آپ سے، نہ CVC جو کوڈ ہوتا ہے نہ وہ مانگیں گے اس کا آپ سے. تو جس بندے نے آپ سے کارڈ نمبر مانگ لیا ہے یا اس کا جو کوڈ ہے وہ مانگ لیا تو دیٹ مینس وہ اسکیمر ہے. تو بس ہم نے یہی احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی بندے کو بھی ہم نے اپنا وہ جو کارڈ نمبر ہے اور جو CVC کوڈ ہے وہ پرووائڈ نہیں کرنا. ایک چیز تو یہ. نمبر 2 چیز یہ تھی کہ فائیور پہ جو اسکیم ایک اور طرح سے ہو رہا ہے، مطلب باقی اسکیم تو چلیں فیس بک پہ ہو ہی رہے ہیں لیکن فائیور پہ جو تھوڑے سے یونیک اسکیمز ہو رہے ہیں وہ کس طرح سے ہیں. اب اس میں یہ تھا کہ ایک ہی بندہ ہے، اس کی اپنی سائٹ ہے اور اس بندے نے جو ہے فائیور پہ نئے لوگوں کو انکوائری بھیجی کہ یار مجھے یہ فلاں سائٹ چاہیے، کیا تم میرے لیے آؤٹ ریچ کر سکتے ہو. تو اس نے فوراً اس سائٹ کو آؤٹ ریچ کیا. اس سائٹ نے کہا ٹھیک ہے جی میں آپ کو جو ہے گیس پوسٹ لگا دوں گا، اس کی پرائز جو ہے نا وہ $50 ہے. کلائنٹ کہتے ہیں میں آپ کو $100 پے کروں گا، بس مجھے یہ سائٹ دے دو. اور جب وہ آرڈر لگواتے ہیں تو جیسے ہی وہ وینڈر کو پے کرتا ہے کلائنٹ یہاں سے آرڈر کینسل کر دیتا ہے، اور ادھر سے پیسے گئے ادھر سے پیسے ادھر سے بھی آرڈر گیا، تو دونوں جگہ سے کام خراب ہو جاتا ہے. کہیں جو کلائنٹ ہے وہ اس کی اپنی شاید سائٹ ہو جس کی وہ گیس پوسٹ مہنگی بیچ رہا ہے، اس کی اپنی ڈیمانڈ بڑھا کے نا خود سے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں انٹرسٹنگ چیز جو دیکھنے والی تھی، 2-3 لوگوں کو یہ اس طرح کی انکوائریز آئی ہیں ریسنٹلی.
چیز جو یہ تھی وہ کہ اس کے اندر جو DADR تھا نا ویب سائٹ کا وہ آلموسٹ زیرو تھا اور ٹریفک بھی زیرو تھی, اور ایسی سائٹ کا کلائنٹ کہہ رہا ہے کہ میں $100 پے کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر میں کلاس میں اکثر بتاتا ہوں کہ جس بھی چیز کی جتنی ویلیو اگر اس سے بہت زیادہ ویلیو آپ کو مل رہی ہو نا تو سمجھ آئیے کہ 2 نمبری ہے. تو کسی طرح کے بھی اسکیم ہے, چاہے کاپی پیسٹ والا ورک ہے, چاہے ٹرانسلیشن والا ورک ہے, اس طرح کے اسکیمس بھی ہوتے ہیں. تو آپ کی جتنی ایفرٹ لگ رہی ہے اگر اس سے بہت زیادہ آپ کو ریوارڈ مل رہا ہے تو دیٹ مینس آپ سمجھ جائیں کہ یہاں کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ اسکیم ہونے والا ہے. اچھا, آپ کی زندگی میں کسی شاگرد کی اچھی اسٹوری کون سی ہے؟ اس نے کیا کیا, کیسے سیکھا اور کیا مشکلات تھیں, اور کیوں وہ اسٹوری اچھی ہے, تاکہ اگر اس میں سبق ہے تو لوگ شاید سیکھ کے اور وہ بھی ایسا کر سکیں. ایسی ملٹیپل اسٹوریز ہیں, مطلب ایک تو ذکر کیا ابھی دنان کی بھی اسٹوری ایک ٹھیک ہے, مطلب اس میں بھی ایک ہمیں کوئی نہ کوئی لیسن ملتا ہے کہ ڈیڈیکیشن آپ کے اندر ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ یقین میرے ساتھ جو ٹیم پہ ہیں ان کی بھی اسٹوری ایسی ہی ہے. اور اس کے علاوہ مطلب جو سب سے اچھی اسٹوری ہے نا, اسٹوڈنٹ ہیں ان کا بھی جس طرح آپ نے بتایا وسیم والا, تو اس اسٹوڈنٹ کے پاس بھی لیپ ٹاپ نہیں تھا, تو اس نے بھی موبائل سے ہی وہ چیزیں کر کے کورس کرنے کے بعد موبائل سے وہ تمام چیزیں جو سیکھی تھی کورس دیکھا, اسے ریپیٹ کیا, اور اس نے اپنی وینڈرز آؤٹ ریچ نہیں کی کیونکہ وہ موبائل پہ نہیں کر پا رہا تھا. اس نے صرف فائبر اکاؤنٹ بنا لیا اور اسی سے وہ جاب کرتا تھا, 15,000 روپے کی جاب کرتا تھا. تو اس نے وہیں سے کام کیا, اپنے دوست کے گھر جاتا تھا, گھر جا کے کوئی لیپ ٹاپ کی آرڈر ہے, کوئی لیپ ٹاپ پہ کام کرنے والا, اس کے جا کے لاگ ان کیا, وہاں کام کر کے پھر چلو جی گھر واپس آ گیا. اس طریقے سے اس نے کرتے کرتے, اور جو پہلا آرڈر تھا جب اس کا آیا تو اس نے مجھ سے رابطہ کیا, سر یہ ایک آرڈر آ گیا ہے, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس وینڈرس کو پے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. میں ویسے اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈ یہی کرتا ہوں, موٹیویٹ یہی کرتا ہوں کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو تمام مشکلات کو آپ نے خود ہینڈل کرنا سیکھنا ہے. مطلب آپ اگر ہر مسئلے کو لے کے یا اس طرح کے مسائل کو لے کے آپ ہمارے پاس آئیں گے تو بہت زیادہ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتے ہیں, ہر کسی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. پر اس نے ایسا کیا جی کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ جو ایڈوانس پیمنٹ تھی ادھار لے کے کہیں سے وہ پے کر دی, اس کا پہلا آرڈر مکمل ہو گیا, کچھ پروفٹ وہاں سے ہوا. اس طرح کرتے 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 ایک مشکل فیز تھا اس کے اوپر, تو اس نے آلموسٹ 6 سے 8 ماہ کے اندر جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹیبلش اس لحاظ سے کر لیا. اس نے سمجھایا تھا کہ یار آپ نے کچھ اپنا جو ریونیو ہے نا وہ رکھنا ہے اپنے پاس تاکہ آپ وینڈرس کو ایڈوانس پیمنٹ کر سکیں. تو اس وقت اب ماشاء اللہ یہ ہے کہ وہ ان کی اپنی ویب سائٹس بھی ہیں, اس وقت ان کی اپنی ٹیم بھی ہے. اس وقت جو ہے وہ فائبر پہ آئی تھنک لیول 2 سیلر تو ہیں ہی ہیں, ٹاپ ریٹر کے قریب پہنچ گئے ہیں. لنکڈن کے اوپر ان کے پاس کلائنٹس ہیں. مطلب اب یہ ہے کہ ان کا جب ریسنٹلی مجھ سے ملاقات ہوئی تو ان کا جو ایک حلیہ تھا بالکل چینج ہو چکا تھا. جب وہ کورس کرنے آتے تھے یا میرے ساتھ ڈسکشن کرنے آتے تھے تب صورتحال کچھ اور تھی. اب جو ہے جس طرح ایک پپو بچہ ہوتا ہے تو وہ اس طرح بن کے خوشی ملتی نا اسے, تو ان کو دیکھ کے میرا دل خوش ہو گیا کہ کیا کس اسٹیج سے اسٹارٹ کیا تھا اور ماشاء اللہ آپ کس اسٹیج کے اوپر ہیں. تو ایک ٹیچر کے لیے, ٹرینر کے لیے سب سے پراؤڈ جو چیز ہوتی ہے پھر یہی ہوتی ہے کہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس طرح کے مقام پہ پہنچ جائیں. اچھا, آپ کے تجربات ہیں, میرے اپنے تجربات ہیں. میں خیر تھوڑا سا نا وہ کیا اسے کہتے ہیں سست ہوں. میں نے کسی سے سنا تھا کہ دنیا میں ترقی سست لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ نہیں کرتے لیکن سست لوگ موجب بنتے ہیں, کیونکہ کسی سست کے ذہن میں آیا تھا کہ یہ ریموٹ ہونا چاہیے, کہیں بیٹھے بیٹھے بندہ کر لے, کیا اٹھنا پڑتا ہے ایسی کون کرنے کے لیے. تو یہ ایسے نا سستی والے آئیڈیاز تھے جو سست بندے کے ذہن میں آتے رہے, تو کسی اور نے دیکھ کے ان کی متعلقہ پروڈکٹ بنا دی, یا ان کے ذہن میں آئیڈیا آیا تو شاید انہوں نے کسی کو ریسرچ پہ لگا دیا ہوگا. میرے اپنے تجربات ہیں. آپ کی زندگی میں تجربے کون سے ہیں؟ اگر کسی شخص نے زیادہ پیسے کمانے ہوں GBOB سے, آخر کون سی طرف جائے, ذاتی سائٹ یا ٹیم بلڈنگ؟ ایک آپشن چوز کرنی ہے, ذاتی سائٹ کی طرف جانا چاہیے. ذاتی سائٹ کی طرف جانا چاہیے. اپنی سائٹ خود بنائیں یا بائی کریں؟ سائٹس بائی کریں. بائی کریں, گڈ ہے. اگلی بات یہ ہے, کسی نے اگر جلدی اس نے پیسے کمانے ہوں تو تینوں میں سے کون سی آپشن ہے؟ اگر پیسے انویسٹ کرتا ہے وہ, فرض کیا, اور جلدی پیسے کمانے ہوں, تینوں میں سے بیٹر آپشن کون سی ہے؟ تینوں میں سے بیٹر آپشن پھر بھی میرے خیال میں اپنی سائٹ بائی کرنے والی ہے. اپنی سائٹ بائی کر کے, لیکن اس میں دیکھیں دوسری چیز بھی لنکڈ ہے اس کے ساتھ. آپ کی جو ٹیم ہے, آپ نے سائٹ بائی کر لی ہے, لیکن اس کے اوپر اگر آپ نے گیسٹ پوسٹنگ سیل کرنی ہے تو وہ سیل کس طرح کرنی ہے, آپ نے اس کو مینٹین کرنا ہے تو مینٹین کیسے کرنا ہے. تو تھوڑا بہت آپ کو اس کے اندر میرے خیال میں SEO کا نالج ہونا چاہیے اس کو مینٹیننس کے حوالے سے. اس کے علاوہ آپ نے اس کو آگے سیل کیسے کرنا ہے یہ بھی تھوڑی سی آپ کی GBOB کا نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا کوئک چلنا چاہتے ہیں تو اپنی ویب سائٹ آپ کے پاس ہو اور آپ کے پاس GBOB کا کچھ نالج ہو اور SEO کا کچھ نالج ہو. اگر آپ یہ تینوں چیزیں کمبائن کر لیں گے تو میرا خیال ہے یہ چیز بڑی پرفیکٹ ہو جاتی ہے آپ کے لیے. اور اگر آپ اس میں جس طرح ہم ڈسکس کرتے بھی ہیں اکثر کہ آپ کے پاس انکوائری آئی ہے, جس طرح ہمارے کئی اسٹوڈنٹس ہیں
ویسے کرتے ہیں انکوائریز ان کے پاس اپنی سائٹ پہ آتی ہے اور ان کو وہ اپ سیل کر لیتے ہیں, جو ان کی اپنی آؤٹ ریچ ہے تو اس کو سینڈ کر کے تو زیادہ گیسٹ ہوتے ہیں سیل کر لیتے ہیں. تو یہ فاسٹ پروسیس میرے خیال میں یہ بیٹر ہے کہ دونوں کو کمبائن لے کے چلا جائے, اپنی ویب سائٹ پلس GPOB کا تھوڑا سا نالج ہو, تو میرے خیال میں یہ کافی بیٹر چیز ہو. اچھا, آپ کے شاگردوں نے آتھر اکاؤنٹس بھی لیے, کچھ شاگردوں کی اپنی ذاتی ویب سائٹس بھی ہیں, کچھ کی شاید ٹیمز بھی ہیں. میں 2-4 تو جانتا ہوں, جنہوں نے فری کورس کیا تھا ان کو جانتا ہوں, پیڈ والوں کو میں نہیں جانتا جن کی ٹیم ہو. تو آپ بتائیے کہ سب سے پہلے کسی نے آتھر اکاؤنٹ اگر لینا ہو کس معیار پہ چنے؟ اچھا, یہ کویشچن جو ہے, جب میں چونکہ میں آتھر اکاؤنٹس کے بارے میں تھوڑا سا نا کہہ لیں کہ اپڈیٹڈ نہیں تھا, تو جب مجھے پتہ چلا اس کا, کوئی لوگ کام کر رہے تھے, جب مجھے پتہ چلا اس کا آج سے کوئی 3 سال پہلے 4 سال پہلے آلموسٹ, تو میں نے ایک بندے سے جس کے پاس ملٹیپل سائٹوں کے آتھر اکاؤنٹ تھے, تو اس سے میں نے یہی سوال پوچھا کہ آتھر اکاؤنٹ بائی کرتے ہوئے آپ کیا چیز دیکھتے ہیں. تو اس نے بس ایک چیز مجھ سے کہی کہ جو DADR ہے نا اس کا 30+ ہونا چاہیے اور ٹریفک کیز میں ہونی چاہیے کم از کم. ٹھیک ہے, اگر یہ چیز ہے تو دیٹ مینس آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد اگلی پھر چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے کتنے میں بائی کرنی ہے اور آگے اس کو کتنے میں سیل کرنا ہے. پھر یہ ڈفرینٹ چیزیں اس کے اندر پھر آگے آ جاتی ہیں, کیونکہ بعض جو ایڈمنز ہیں وہ لمٹ لگا دیتے ہیں اس کے اوپر کہ آپ نے پر منتھ اتنی پوسٹ نہیں لگانی ہے. بعض کا تو آپ کو اوپن کر دیتے ہیں, جس طرح چند ایک ویب سائٹس ہیں $49 لیتی ہیں اور پورے سال کے لیے آپ کو ان لمیٹڈ پوسٹ الاؤ کر دیتے ہیں. مطلب پھر وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ کس لحاظ سے ڈیل کر رہا ہے آپ کے ساتھ, وہاں سے پھر آپ بائی کر لیتے ہیں. ظاہری بات جتنی سستی سائٹ بھی ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کے آتھر ہوں گے, اور مارکیٹ میں وہ کسی بڑی سائٹ ہوگی, بالکل ایسے ہی ہے. تو کچھ نئی سائٹ لے کے آنی پڑے گی, یونیک سی, شاید تھوڑی سی مہنگی ملے. آپ نے کبھی اس کا ROI چیک کیا, کسی شاگرد نے کیا ہو کام یا آپ نے کیا ہو, جس میں ROI کتنا اس میں آ سکتا ہے میکسیمم؟ اگر ہم ایک ویب سائٹ کی بات کریں, مطلب ایک ویب سائٹ کو میں نے چیک کیا تھا اسی طریقے سے, آتھر اکاؤنٹ اس کا بائی کیا اور اس کو پھر آگے سیل کرنے کی کوشش کی. تو اس میں یہ تھا کہ چونکہ ہماری ٹیم بھی تھی, ہم نے تھوڑا سا زور لگایا اس کے اوپر, تو سائٹ اچھی تھی. تو اس میں یہ تھا کہ جو کاسٹ تھی 3 منتھس کی, اس کے اوپر آلموسٹ ₹1,00,000 تھی. ٹھیک ہے, اور اس سے ہم نے 3 منتھس میں جو اس سے کمایا تھا وہ آلموسٹ کچھ 6 سے 7 لاکھ روپے تھا. تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے 5 لاکھ آلموسٹ اس ایک ویب سائٹ سے پروفٹ نکال لیا تھا اس سے 3 ماہ میں. ہاں جی, لیکن یہ ڈیفینیٹلی ویب سائٹ ٹو ویب سائٹ ویری کرتا ہے. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں خرم نام ہے, کچھ جانتے ہیں ان کو, تو خرم جب کلاس میں ہمارے پاس آئے, ہاں جی, تو خرم گھمرو یہ کافی فیمس خاندان ہے. تو جب یہ دونوں جو کزن سے جب ہمارے پاس آئے تو آلریڈی پیسے کما رہے تھے. یہ بات سنیے گا, یہ کافی فیمس خاندان ہے GBOB کے اندر, دھیان سے بات سنیے گا. تو اظہر گھمرو اور خرم گھمرو جب دونوں ہمارے پاس کورس میں آئے, پہلے اظہر آئے تھے, اس کے بعد خرم آئے پھر, تو دونوں آلریڈی پیسے کما رہے تھے. تو ان سے میں نے پوچھا, یار آپ لوگ تو پیسے کما رہے, پھر کورس کرنے کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا سر ہم اور اچھے پیسے کمانا چاہتے ہیں. تو مطلب وہی چیز جو کہ بندہ پیسے کما رہا ہے وہ اور گرو کرنا چاہتا ہے. ان کو پتہ نہیں اس کی ورتھ کیا تھی, ورتھ کیا ہے, وہ جانتے ہیں. وہ ان کا خیال یہ تھا کہ یار ہم لوکل مارکیٹ میں اچھے پیسے کما رہے ہیں, لیکن ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر چلے جائیں گے تو اور اچھے پیسے کمائیں گے. تو اس کو کرنے کے لیے یہاں پہ کورس انہوں نے جوائن کیا تھا. تو خرم سے جب میری بات ہوئی تو کہ آپ کے پاس کن سائٹوں کے آتھر اکاؤنٹ ہے, تو ان کے پاس جو آتھر اکاؤنٹ تھے وہ 3 سائٹوں کے تھے. ان کی جو پر منتھ کاسٹ تھی شاید 10 یا 15 ہزار روپے پر آتھر تھی. مطلب ان کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ ٹوٹل تھی آلموسٹ 45,000, اب 50,000 لگا لیں. تو 3 سائٹوں کے 50,000. اب وہ گیس پو جو سیل کر رہے تھے وہ 500 روپے کی گیس پو سیل کر رہے تھے ایک. اور میں نے ان سے پوچھا جی کہ آپ جو ہے کتنی گیس پوتیں سیل کر لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا سر تقریباً 10 کے قریب گیس پوتیں سیل ہوتی ہیں میری ایک دن کے اندر. میں نے کہا تینوں سائٹوں کے ملا کے, یعنی سر ایک سائٹ کی. تو ان کا چونکہ نیٹ ورک خاندان ہے نا پورا, تو ان کا پیٹرن کیا تھا کہ جو بھی بندہ کوئی نیا آتھر بائی کرتا تھا وہ پورے خاندان میں اس کو پھیلا دیتا تھا. جو مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ پیٹرن ہمارا چل رہا ہے. تو اب دیکھیں اگر فرض کریں ان کا پورا خاندان کیا کرتا ہے, ان کا پورا خاندان آتھر اکاؤنٹ بائی کرتا ہے, اور آتھر اکاؤنٹ بائی کر کے اور آگے بھی انہوں نے نیٹ ورک بنایا ہوا اپنا, اس نیٹ ورک میں پھیلا دیتے ہیں اور وہ آگے سیلرز مارکیٹنگ ہے. اور مجھے بھی اکثر جو ہے نا وہ ڈفرینٹ گمرو نام سے مجھے میلز آ رہی ہوتی ہیں. تو مطلب وہ ای میل مارکیٹنگ بھی کر رہے ہیں, وہ فیس بک گروپس کے اندر مارکیٹنگ بھی کر رہے ہیں, واٹس ایپ گروپ کے اندر بھی. میری جو معلومات ہیں ان کے شاید فیملی کے 200 کے قریب ان کے لوگ ہیں جو سارے کے سارے اسی کام میں انوالوڈ ہیں اور کام کر رہے ہیں, مارکیٹنگ کر رہے ہیں. اور جو نیٹ ورک ہے تقریباً 3,000 لوگوں کا 3,000 لوگوں کا نیٹ ورک ہے کہ جب وہ کوئی بھی سائٹ بائی کرتے ہیں تو 3,000 لوگوں تک وہ پھیلا دیتے ہیں. اور 3,000 لوگ جب اسے آگے پھیلاتے ہیں پھر تو وہ پھر ملٹیپلائی ہو کے آپ دیکھ لیں کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے. تو مطلب ان کا ایک سکسیس جو راز ہے وہ یہی ہے نا کہ نیٹ ورکنگ. سر آپ لیکچر ہمارا نیٹ ورکنگ بھی ہوتا ہے, آپ کرواتے ہیں آپ لیکچر,
تو نیٹ ورکنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اس چیز کے اندر, واٹس ایپ گروپس کے اندر اور فیس بک گروپس کے اندر, لنکڈ ان کے اوپر تھوڑا جو لوکل مارکیٹ جہاں جہاں بھی ملتی ہے بس وہ اس کے اوپر وہ ان ہو جاتے ہیں. تو بل یہ ہے کہ اس میں دیکھیں کہ 50,000 انویسٹ کر کے, تو اگر پر ڈے اگر 20 گیس پوسٹیں سیل کر رہے ہیں تو دیٹ مینس 10,000, تو 10,000 مطلب کہ 3 لاکھ روپے ماہانہ انہوں نے کمایا. یعنی پرافٹ ریشو تو اچھی خاصی ہے. اچھی خاصی ہے. لیکن اس میں کلاس میں بھی بات کہتا ہوں کہ آتھر اکاؤنٹ بائی کر لینا یہ آپ کا پہلا اسٹیپ, چھوٹا اسٹیپ ہے. اس کو آگے سیل کرنا آپ نے, تو اب یہ نہ کیجیے گا کہ میں آپ کو کوئی آتھر اکاؤنٹ بائی کر لیں, آپ بائی کر لیں اس کے بعد کئی سارے نے تو ہمیں پیسے ضائع کرا دیے. تو آتھر اکاؤنٹ بائی کرنے سے پہلے آپ یہ سوچیں ہم نے سیل کیسے کرنا ہے اس کو, وہ پہلے اس کا پلان بنائیں. اس کے لیے میں ان کو اکثر یہ پھر ٹریننگ دیتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ پہلے فیس بک گروپس کے اندر اس نظریے سے ایکٹیو ہوں کہ میں نے نیٹ ورکنگ کرنی ہے. جو سائٹیں آپ کے پاس آلریڈی ہیں آپ تھوڑی سی نیٹ ورکنگ کر لیں, اس کے بعد جب آپ کے پاس آتھر اکاؤنٹ آ جائے پھر آپ اس نیٹ ورک کے اندر اپنی سائٹیں جو ہے وہ پھیلا دیں, تاکہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ بھی ضائع نہ ہو اور آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی ضائع نہ ہو. اچھا, ٹیم بھی ہمارے کچھ شاگردوں نے بلڈ کی ہے, مجھے بلکہ پیڈ اسٹوڈنٹ میں تو مجھے یاد نہیں تھا جنہوں نے ہمارے پیڈ کورس کیا ہو, لیکن یاد ہے وہ سب سے اہم تو تحسین ان کی ٹیم ہے یہاں پہ پاس ہی ہماری, جنید بھی ہیں ساتھ, جنید بھی ہیں ان کی ٹیم ہے. تو اور کچھ لوگوں کو شاید میں نہیں جانتا, لیکن جو فری کورس جن لوگوں نے کیا تھا یوٹیوب سے, ان میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ٹیم بنا کر رکھی ہوئی کام کر رہے ہیں. یہ ٹیم جو لوگ بناتے ہیں اس سے کتنا پروفٹ نکالا جا سکتا ہے, اور کیسے اس کو ٹیم کو بلڈ کریں, کیسے اس کو اپریٹ کریں؟ اچھا, ٹیم کے لیے چیز جس طرح کہ شروع میں ہماری ڈسکس ہوئی تھی کہ میرے نزدیک یہ ہے کہ کلائنٹس ڈھونڈنا وہ زیادہ مشکل کام نہیں, حالانکہ موسٹلی اسٹوڈنٹس کے لیے مشکل کام یہی لگتا ہے. کلائنٹس ڈھونڈنا تھوڑا سا آسان کام ہے, لیکن ہماری جو پیچھے انوینٹری مینیج کرنے والی جو ٹیم ہے وہ ہماری اسٹرانگ ہونی چاہیے. تو اگر میں اپنی ٹیم کی بات کروں تو میرا جو وینڈرس کو جو مینیج کر رہے ہیں وہ آلموسٹ 5 سے 6 لوگ ہیں جو کہ صرف وینڈرس کو مینیج کر رہے ہیں. اور نئے وینڈر ڈھونڈتے ہیں, ان کو آؤٹ ریچ کرتے ہیں, اور بارگیننگ بھی وہی کرتے ہیں. بارگیننگ بھی وہی کرتے ہیں اور پول کے اندر انہیں ایڈ کر دیتے ہیں. ڈیل ڈن کرنے کے بعد پول کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو 2 لوگ ہیں, 2 ٹیم ممبر ایسے ہیں جو کہ کنٹینیوسلی نئی سائٹیں آؤٹ ریچ کرتے جا رہے ہیں اور ان کو پول میں ایڈ کرتے جا رہے ہیں. جو باقی 4 لوگ ہیں وہ ہم نے ڈیڈیکیٹ کیے ہوئے ہیں, جو ہمارے نئے کلائنٹس آتے ہیں, کوئی کسٹم ریکوائرمنٹ ہے کسی کلائنٹ کے, ہم اس کے مطابق جو ہمارا بندہ وہاں پہ فری ہے, کچھ ٹائم ہے, ہم اس کو پروجیکٹ جو ہے دے دیتے ہیں, جی اپنی فلاں سائٹیں آپ نے آؤٹ ریچ کرنی ہے. تو وینڈرز آؤٹ ریچ آپ کی جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. اس میں فی الحال اسٹارٹنگ میں اگر آپ 6 بندے 5 بندے یا 4 بندے نہیں رکھ پا رہے تو دیٹ مین وہ 1 سے 2 لوگوں کے ساتھ بھی کام چل سکتا ہے. آپ کا ڈیٹا خود پرووائڈ کریں, آؤٹ ریچ ان سے کروائیں, تاکہ آپ کا ایک ٹینشن جو ہے وہ سائٹ پہ ہو جائے کہ میں نے وینڈرز آؤٹ ریچ نہیں کرنے ہیں. آپ خود فوکس کریں کلائنٹس کے اوپر. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ کہ خود کلائنٹس پہ فوکس کریں, وینڈرز آپ 1-2 ٹیم بلڈ کریں. اس کے بعد آہستہ آہستہ جس طرح میں نے اب کیا ہوا ہے کہ اپنے جو پلیٹ فارم ہیں آپ کی ہی مشورے سے میں نے ان کو اپنے جو ٹیم ممبرس ہیں ان میں ڈیوائڈ کر دی ہیں, کہ تاکہ آپ نے کہا تھا کہ جو ہے اپنی ٹینشن کو تھوڑا سا ریڈیوس کریں تاکہ باقی جو بڑے پروجیکٹس ہیں اس پہ توجہ دی جا سکے. تو اسی طرح میں نے بالکل ایسے ہی کیا ہے. اور اس کے اندر میرا جو فائبر اکاؤنٹ ہے, حالانکہ شروع میں ڈر لگتا ہے کہ یار اتنا اکاؤنٹ اسٹیبلش کیا ہے, اتنی محنت کی ہے, اس کی خراب نہ کر دے, تو لیکن وہ پھر ایک تھوڑا سا پرکھنا پڑتا ہے اگلے بندے کو کہ کس کو یہ ٹاسک دیا جائے. ٹیم بلڈنگ کے اندر بھی اور ساتھ جب آپ نے کسی کو ٹاسک دیا نا تو تھوڑا سا آپ کو انالائز کرنا پڑتا ہے کہ کون سا بندہ سوٹیبل ہوگا اس کام کے لیے. تو اب ایک پرسن کے پاس اپورک اکاؤنٹ ہے, دوسرے کے پاس فائبر اکاؤنٹ ہے, تیسرے کے پاس بلیک اینڈ ورلڈ اکاؤنٹ ہے, کچھ لوگ جو ہیں گوگل کلائنٹس کو آؤٹ ریچ کرتے ہیں. اس طریقے سے ایک پرسن کے پاس لنکڈ ان والا جو اکاؤنٹ ہے ایک نیا بنا کے ان کو دیا ہوا تاکہ اس کے ساتھ وہ وہاں سے کلائنٹس جو ہے فائنڈ کریں. تو کلائنٹس فائنڈ کرنے کے حوالے سے ہم اس طریقے سے اکاؤنٹس کو جو ہے نا وہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تاکہ وہ ڈیڈیکیٹڈ ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر وہ ایکٹیو ہو کے اس میں ایکسپرٹ ہو سکے اور وہاں سے بہتر جو ہے نا کلائنٹ جنریٹ کر سکے. اچھا فرحان صاحب, آج سے آپ واپس جائیں 6 سال پہلے, لیکن آپ کے پاس نالج تجربہ یہی ہو اور آپ نے دوبارہ سے بزنس اسٹارٹ کرنا ہو, تو سب سے پہلے کہاں سے اسٹارٹ کریں گے؟ سب سے پہلے تو میں دیکھوں گا مارکیٹ میں جو سائٹس ہیں میں ان کو آؤٹ ریچ نہیں کروں گا جو کسی پی ٹی ہیں. میری کوشش یہ ہوگی کہ میں کم از کم 100 سائٹس انہیں یونیک نکال لوں. ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ جب میں 100 سائٹ یونیک نکال لوں گا نا, اگر میں ان سائٹس کو آئی کاپی فائی پہ, گیس پوسٹ ناؤ پہ, ایڈسے پہ, لنک ہاؤس پہ جب میں ایڈ کروں گا وہ ہنس کے اس کو ایکسیپٹ بھی کریں گے. ہماری اکاؤنٹ کی ماڈریشن پاس نہیں ہوتی ایڈسے کے اوپر, لیکن اگر آپ یونیک ڈاٹا ایڈ کریں وہ پاس ہو جاتی ہے. تو میں ان پہ ایڈ کروں گا. اور کیونکہ یہ پلیٹ فارم ابھی بھی کافی اچھے ہیں, مطلب آئی کاپی فائی یہ لوگ ایڈ چلا کے اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں اور فائدہ ہمیں بھی ساتھ ساتھ ملتا رہتا ہے. تو میں جہاں سے اسٹارٹ کروں گا وہ یہی, مطلب میرے پاس نالج ہے لیکن میں اگر بالکل اکیلا اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو میرا سب سے پہلا قدم یہی ہوگا کہ یونیک ڈاٹا آؤٹ ریچ کروں گا, انہیں ان پلیٹ فارم کے اوپر ایڈ کروں گا, فائبر پہ اکاؤنٹ بناؤں گا, اپورک پہ اکاؤنٹ بناؤں گا, اس کے بعد ان کو لے کے چلوں گا. اور جب تھوڑا بہت مزید اس پہ ورکنگ ہماری ہو جاتی ہے تو مین وائل جو لنکڈ ان بلیک ہیڈ ورلڈ ہے ان دونوں پلیٹ فارم پہ میں زیادہ فوکس کروں گا. کیونکہ زیادہ بڑے کلائنٹس اور ریگولر کلائنٹس جو کہ آپ کو لانگ ٹرم کام دیں, میرا خیال ہے کہ 2 پلیٹ فارم ہیں, لنکڈ ان اور بلیک ہیڈ ورلڈ.
यहाँ से आपको एजेंसीज या बड़े क्लाइंट्स आपको मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं. अच्छा, आपके ख्याल में इसका फ्यूचर कैसा है? क्या नए लोगों को ये सीखना चाहिए या इसमें कंपटीशन डेवलप हो चुका है कि नए लोग इसमें शायद एडजस्ट ना हों? आपके ख्याल में क्या है? ये क्वेश्चन क्लास में भी अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं फर्स्ट डे में, सेकंड डे में, कि सर इतना ज़्यादा रश पड़ गया है, आप खुद कहते हैं कि हमारे हज़ारों लोगों ने ये कोर्स कर लिया है, तो हम कहाँ जाएंगे? तो मैं उन्हें अक्सर बताता हूँ कि शहजाद भाई के ये कोर्स लॉन्च करने से पहले हज़ारों लोग इंडिया में, बांग्लादेश में ये काम कर रहे थे. 1 लाख बंदा कर रहा था फैसलाबाद में काम. फैसलाबाद, ये भी रिसेंटली डिस्कशन हो रही थी, और मैं तो कहता हूँ हर गली मोहल्ले में ना, हर गली में मोहल्ले में कोई ना कोई एक बंदा ऐसा है जिसने घर में छोटा सा सेटअप लगाया हुआ है और 2-3-4 लोग हायर करके ये काम करवा रहे हैं. तो मतलब तब भी इतना कंपटीशन था, बस फ़र्क क्या आया कि अब हमें पता चल गया ये कंपटीशन है. तो इसमें यह है कि कंपटीशन है, लेकिन फिर बात वही है कि अगर 1 लाख लोग हैं, 1 लाख में से 99,000 लोग जो हैं वो उन्हीं साइटों पे काम कर रहे हैं. अच्छा, मेरा पता ख्याल क्या है, ये कंपटीशन है ना अहली का. सच बात ये है, अहल लोगों में ना इतना कंपटीशन नहीं होता, वो वैसे ही कई लोगों को सुपरसीड कर लेते हैं. देखिए, पहली बात बड़ी तादाद में लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि हम कैसे यूनिक डाटा ढूंढें, व्हाट टू सर्च, हाउ टू सर्च, ये यहाँ कमज़ोर थे. इसके बाद ये इनको ना सुस्ती पड़ जाती है, बारगेनिंग करते, आउटरीच करते नए डाटे को. लेकिन देखें, अगर ये काम करेंगे, कुछ डिफरेंट करेंगे तो उसमें चांसेस है ना. जो शख्स डिफरेंट और बेटर करता है उसका कंपटीशन बड़ा कम होता है. ये तो हम शुरू से कह रहे थे कि कंपटीशन हमेशा सतह पर रहता है. अगर इल्म सतही है, अगर क्वेश्चन सतही हैं तो कंपटीशन है. अगर आप उसमें डेप्थ में जाएंगे तो कंपटीशन कम है, बड़े रेयर लोग हैं. बस सवाल ये है कि आज ये लोग सीख सीख के ऐसा क्यों नहीं बनते इतने कमाल कि जिनसे कम्पीट करना किसी और का मुश्किल हो. अगर बन जाए तो पैसा, इसमें पैसा तो बहुत बड़ा है. मसलन गेस्ट पोस्टिंग के अंदर मैं कुछ पार्टी जानता हूँ, इनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके अर्निंग पर मंथ है. अब इन लोगों ने क्या किया था, कुछ हट के. मेरे पास तो अब कम से कम जो है ना कोई 500 एजेंसी होगी जो लगी हुई है, जो लगवाती है गेस्ट पोस्टिंग. सीरियस एजेंसी. इनके सिस्टम कैसे काम करते हैं, फलां चीज़ कैसे काम करती है. लेकिन देखें, इतना काम आ रहा है, आप अंदाज़ा कीजिएगा. यहाँ पे लोग हमसे यानी कि बार बार बारगेनिंग करते हैं. $50 उनसे मांगे, कहते हैं $2 ले लो, मेरे क्लाइंट की बजट नहीं है. दैट मीन्स इनको बेचना नहीं आता. और दूसरी साइड पे वो क्लाइंट्स हमारे काम करवा रहे हैं, 50 कहते हैं, फ़ौरन कहते हैं अच्छा इनवाइस करो. और जब उनकी गेस्ट पोस्ट लग जाए तो ऐसे हैप्पी होते हैं कि यार अच्छा हुआ यार, सस्ते रेट में मिल गई है. दैट मीन्स कि सस्ते और महंगे बायर दुनिया में मौजूद होते हैं आपकी सेम चीज़ के. बस हमें राइट वो मार्केट ढूंढना, उस मार्केट के मुताबिक अपने आप को अलाइन करना, वैसे अपनी प्रोडक्ट को या सर्विस को पोजीशन करना और फिर कन्विंस करके सेल करना. हम इस काम में बड़े पीछे हैं. अच्छा, कंपटीशन के हवाले से ना मैं एक चीज़ क्लास में दिखाता भी हूँ अक्सर, ताकि उनको पता चले यार कि क्या वर्किंग चल रही है अभी और क्या नहीं चल रही. आपके साथ डिस्कशन हुई थी आज 6 माह पहले ऑलमोस्ट, कि ब्लैक एड वर्ल्ड पे जो BST है, सेल्स थ्रेड जो होती है, एक पेज पे आई थिंक 50 थ्रेड्स होती हैं. तो 50 में से 25 उन्होंने पिन की होती हैं. और आपको मैंने बताया था कि जब लास्ट ईयर मैंने अक्टूबर में मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं अपनी BST पिन करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे टाइम दिया था अगले साल, यानी इस साल सितंबर का. यानी वो जो 25 स्लॉट्स हैं वो 1 साल के लिए बुक थी, सारी बुक थी. और उस 25 स्लॉट में जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, वो पर वीक $450 या $500 थी. इसका मतलब कि अगर बंदा कोई एक हफ्ते का $500 पे कर रहा है, अगर उसने 1 साल के लिए स्लॉट बुक की है तो $2,000 उसका पर मंथ है. हाँ जी, $24,000 उसका 1 साल का 1 साल का है. और उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो क्या है कि बाद में कंपनीज देखता हूँ कि एक ही कंपनी ने 3-3 BST पिन की हुई हैं. वो स्लॉट्स खाली नहीं करती. यानी वो ऑलमोस्ट $1 लाख जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ किसके ऊपर, अपनी BST को पिन करने के लिए. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है ना कि वो इतना पैसे कमा रहे हैं तो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना. तो मतलब जो गेस्ट पोस्टिंग का जो फ्यूचर है, जिनको सेल करना आता है, जिनको पता है कि हमने सेल किस प्राइस में कैसे करना है, किनको सेल करना है, उनको पता है कि यार हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो हम आगे हमारे पास क्लाइंट्स आएंगे और हम ये कमा लेंगे. अच्छा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि यकीन करें, इस बात में ना रज के शर्मिंदगी है हमारे लिए. रज की शर्मिंदगी इसलिए, आप जाके इसको चेक कर लीजिएगा, सारी की सारी या कम से कम 90% ये इंडियंस की होंगी. ऐसी बात ही है ना. आप उनका ना देखें, अपने काम पे इत्मीनान देखें, कितना पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं. इन्वेस्ट करने में भागते नहीं हैं. कहते हैं फ़र्ज़ किया आपको ज़िंदगी में ना कुछ काम खर्च करना पड़े तो अपनी पर्सनल लाइफ पे खर्च कम करें, वहाँ सोचें मैं खर्च करूँ कि ना करूँ. अगर बिज़नेस की नीड्स हों
تو جلدی پورا کریں. وہاں پہ بہت لمبا نہ سوچیں, وہاں خرچ کریں. اس نے کما کے دینا تھا, جس نے کما کے دینا نا اس کماؤ پوت پہ خرچ نہیں کرتے. لیکن آج ان لوگوں کے پاس 5-7 لاکھ روپے آ جائے, یہ سیدھا کوشش کریں گے آئی فون لے لو, فلاں لے لو, وہ لے لیں گے. ان کی خواہشیں ساری ایسے کی ہیں. کاربار بیچارہ اگر لاکھ روپے مانگے گا نا تو سوچتے رہیں گے اچھا کریں نہ کریں, مجھ سے اسکیم نہ ہو جائے. میرے تو علم میں فی الحال جو شاگرد ہیں بڑے سارے جن سے ایک بار اسکیم بھی ہو چکا ہے, تو جنہوں نے پیسے کمانا شروع کر دیے, اور کئی لوگ تھے جن سے اسکیم بھی ہوا نہیں, اس سے پہلے ڈر گئے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن سے اسکیم ہو گیا اور ڈر کے چھوڑ دیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسکیم کی کیا خوف کی اتنی طاقت تھی کہ آپ کے ساتھ ایک بار ہو جائے اور آپ پھر رک جائیں, آپ کو روک دے. آپ کو چاہیے اس اسکیم سے یہ سیکھیں مجھے یہ کام نہیں کرنا, آئندہ ایسی چیزوں سے بچنا ہے تاکہ مجھ سے دھوکہ نہ ہو, پھر بھی چلتے رہنا ہے. تو لوگ نا پاکستان میں ڈرتے ہیں. اصل میں سچی بات ہے, کسی بندے کے لیے کہیں سر پھاڑنا ہے, یہ تھوڑی سی لڑائی کریں گے نا, غصہ کر لیں گے, سر پھاڑ دیں گے. سر پھاڑنے میں پاکستانی قوم کا ثانی کوئی نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا, ہماری فلموں کے اندر بڑکیں ہیں, ہمارے لوگ پسند بھی اس شخص کو کرتے ہیں ہمیشہ جو بڑکیں زیادہ اچھی لگاتا ہو. آپ دیکھیں کہیں لڑائی کریں, لڑائی کہیں ہوتی ہوگی نا, وہاں پہ دیکھیں جو اونچی بولے گا تیری ایسی ٹیسی. اور اگر کسی کی بڑک سے دوسرا بندہ زچ ہو گیا نا تو اس شخص کو ہیرو کہیں گے, دیکھا اس کا روب. لیکن سب لوگوں کی بڑکیں ایک سائڈ پہ, یہ لوگ جب کہیں انویسٹ کرنا پڑے وقت اور پیسہ, یہ سب سے بزدل لوگ ہیں. یقین کریں, آپ انہی لوگوں کو کبھی آفر کریں جاب. میں نے کیا کہا تھا کل پرسوں آپ سے میٹنگ ہوئی تھی, اب یہ کہا تھا کہ ان کو جاب آفر کریں. یس. اور یہ جاب کریں گے تو پھر ان کا دھیان جو ہے دوسری طرف نہیں جائے گا. آپ شاید بات کو سافٹ کر کے میں کہتا ہوں تاکہ جو گالیاں پڑھنی ہیں مجھے پڑھیں, ٹھیک ہے نا, میرے بھائی کو نہ پڑھیں. میں نے ان سے کہا تھا پاکستانی قوم انتہائی کمزور قوم ہے. اس قوم کی کمزوری یہ ہے یہ جاب چاہتی ہے. تو بزنس مین اس جاب کی کمزوری کو استعمال کرتا ہے. انہیں جاب دیجیے, انہیں پیسے دیجیے, جاب کروائیے, تاکہ وہ کمفرٹیبل ہے اس کام میں. اپنے بزنس میں وہ لوگ ایفرٹ نہیں کرتے, ان کا اعتماد ہی نہیں ہے. لیکن آپ ان کو شاید 50,000 کی جاب دیں گے تو کئی لوگ کام اچھا کر لیں گے. یہ قوم جاب پیشہ ذہن والی قوم ہے, تو یہ قوم کمزور ہوتی ہے. ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے بزنس کو بڑا کیجیے. میں نے یہ کہا تھا آپ سے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے یہی سیم میں نے اپنے باقی جو دوست جتنے بھی ہوتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں ان سے کہتا ہوں پاکستان رائٹ پلیس ہے. اس جگہ پہ لوگ مینٹلی کمزور ہیں. مینٹلی کمزور لوگ غلامی پسند کرتے ہیں, تو وائی ناٹ, سیلری دیجیے, کر لیجیے. وہ چاہتے یہی ہیں. صاحب کی یہ بات سن کے نا شاید 1 یا 2 لوگ ہوں گے یا چند لوگ ہوں گے جو یہ آپ کا پازیٹیو میسیج لیں گے, کہہ رہے ہم نے بزنس کرنا ہے اور جاب دینی ہے. میرا خیال ہے کہ شاید کل یا پروسیس میرے پاس لوگ آنا شروع ہو جائیں کہ سر نے تو کہا تھا کہ آپ بندے جاب پہ رکھیں, ہمیں بھی جاب پہ رکھ لیں. اچھا, یہ بھی بات ہے بھائی. بات یہ ہے کہ جن کو جاب دینی ہے نا وہ بندے بھی اس جاب کے لیے ڈیزرو بھی کرتے ہوں. ایسا نہیں کہ جس کو مرضی اٹھا کے جاب دے دیں, وہ رائٹ پوزیشن والا پرسن ہو. لیکن سوال یہ ہے یہاں پہ نا کئی لوگ یہ جانتے ہیں کہ سونے کی کان کھودنے میں کون کون سے اوزار استعمال ہوتے ہیں, اور اسی کان کے باہر بیٹھ کے یہ اوزار سیل کرتے ہیں. اتنی ہمت نہیں ہوتی خود سونے کی کان اس کو کھود لیں. یہ بڑی مشہور ٹرم ہے جسے کہتے ہیں سیلنگ دی شاولز ورسی مائننگ دی گولڈ. لوگ اتنے کمزور مائنڈ کے بھی ہوتے ہیں, اس گولڈ مائن کے باہر بیٹھ کے بجائے اپنا کاروبار کر لیں, وہ پھر بھی وہ وہاں بیلچے بیچنا چاہتے ہیں. یہ ایک واقعہ تھا جو واقعہ آپ اندازہ کیجیے کہ ہم خالی پیچھے نہیں, اور بھی قومیں پیچھے ہوتی ہیں. بس اندازہ کیجیے اب ہم وہاں پہ ہیں. یہ نا 18ویں صدی یعنی 1700 کچھ کے اندر کی بات ہے. آسٹریلیا کے اندر ایک سیاح گیا, اور سیاح نے جا کے کہیں گھومتے پھرتے دیکھا ایک چھوٹی سی ندی ٹائپ تھی, چھوٹی سی پہاڑ سے کہیں سے پانی آ رہا تھا, اس میں گولڈ کے ٹکڑے بہہ رہے تھے. اس نے کہا واو یار یہ کیا ہے. اس نے چیز کرتا کرتا پہنچا, آ گیا نا کہیں گولڈ کی کان تھی, تو اس میں سے گولڈ تھوڑا تھوڑا نا ٹکڑے بن کے بہتا تھا آہستہ آہستہ, جیسے کنکر ہوتے ہیں نا بہتے تھے. یہ ریئل واقعہ ہے. اس واقعے کے بعد نا گولڈ رش کے نام سے گیمز موویز یہ کافی بنی ہوئی ہیں. یہ ریئل واقعہ ہے, آسٹریلیا میں ہوا تھا یہ واقعہ. اور جب اس جگہ کی دھوم پڑی
تو آپ اندازہ کیجیے گا اس کان کے باہر سے پانی میں ٹکڑے بہتے بہتے آ رہے تھے، تو کئی لوگ نا چھلنی وغیرہ لے کے اسے صاف کرتے تھے اور اس میں سے گولڈ نکالتے تھے. کوئی بڑی محنت نہیں تھی، بس اپنی جگہ سے پانی پکڑیں، اسے چھلنی سے کریں. اس وقت بھی کچھ کمزور ذہن والے لوگوں نے کیا اس کے ارد گرد نا کچھ سموسے پکوڑے ٹائپ اسنیکس والی ریڑیاں لگا لیں کہ یہاں پہ لوگ زیادہ اکٹھے ہو چکے ہیں، رش پڑ چکا ہے گولڈ کا. بجائے کہ اس کو ترک کرو، اپنی چھلنی لو، جا کے اسے گولڈ نکال لو، یا بیلچے پکڑو، جا کے کان کھود لو. انہوں نے اس کے باہر سموسے پکوڑے ٹائپ بیچنے شروع کر دیے، اور اس میں کئی لوگوں نے بیلچے، کسی اور یہ چھلنیاں بیچنی شروع کر دیں. صرف یہ چیک کیجئے، اگر وہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ باقی لوگ وہاں سے سونا نکال رہے ہیں تو وہ بھی نکال سکتے تھے. ان کے کمزور ذہن نے پریفر کیا کہ میں یہاں سے بس اوزار بیچوں. ایسے ہی ہے نا. تو اگر ایسے ذہن والے لوگ ہوں گے نا تو پھر وہ موسٹلی جاب پریفر کرتے ہیں. تو جو لوگ گولڈ مائن کو خود سے وہ مائن کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کو تھوڑا ایکسٹرا محنت کرنی پڑے گی، تھوڑی سی ایکسٹرا آگے جانا پڑے گا، فرنٹ لائن پہ لڑنا پڑے گا، کچھ برداشت کرنا پڑے گا، لیکن امیر وہ ہوں گے. نہیں فرحان صاحب، بہت بہت آپ کا شکریہ ہمارے شو میں تشریف لانے کا. آج کی باتیں ہم نے مزیدار کی ہیں. ویسے آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، ہمارے شاگرد جو یہاں پہ آتے جانتے ہیں، ہماری آپس میں میٹنگ کم ہوتی ہے. مجھے بیگم 3-4 دن سے پوچھ رہی تھی کہ فرحان بھائی سے بات آپ کی ہوئی ہے. مجھے کچھ بات بھی کرنی تھی، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے بچے کے متعلق، لیکن ہماری میٹنگ موسٹلی دوستوں ہو نہیں پاتی. یہ مصروف رہتے ہیں، میں مصروف رہتا ہوں. ہم ایک ہی بلڈنگ میں ہوتے ہیں تو جاتے آتے بس ایسے کرتے ہیں، ایسے سلام، اور یا پھر جم میں جاتے ہیں، وہاں ملتے ہیں. لیکن یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے کافی دلچسپ باتیں کی. ایسے موقع ہمارے پاس کم ملتے ہیں، بھائیوں کے درمیان میں کم مصروف ہیں. اینی ویز انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے ایکسپیرینس کے ساتھ، کچھ نیا نالج، اور انشاءاللہ آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے اگر آپ سیکھنے والے ہیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.